نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق اللہ مولانا العظیم. قرآن مجید کی سورہ بقرہ سے میں نے آیت نمبر 165 کے چند مبارک الفاظ تلاوت کیے ہیں، جن میں اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین مکہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی توحید کی حقیقت کے حسن سے ایک نقاب پلٹا ہے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے، بدقسمتی سے امت مسلمہ میں دین کے باب میں اختلاف اور افتراق کا دور شروع ہوا ہے. تب سے اسلامی تعلیمات کا کوئی ایک موضوع بھی ایسا نہیں رہا جس پر مسلمان جھگڑے نہ ہوں اور ان کا مناظرہ اور مجادلہ نہ ہوتا ہو. گویا ہم نے پورے دین کو اپنی نادانی کے باعث اختلاف و افتراق کا موضوع بنا لیا ہے، اور قرآن مجید کے اس حکم کی صریح خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے منع فرمایا تھا. اللہ پاک کا دو ٹوک امر تھا اور امر ہے ایمان والوں کے لیے کہ لا تکونوا کالذین تفرقوا، لوگوں ان پہلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا، مسلمانوں ان سابقہ امتوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. وَكَانُوا شِيَعًا، دین کے ٹکڑے کر دیے تھے اور خود ایک ایک ٹکڑا لے کر الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے تھے. پہلی امتوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اور دین اسلام پر جو زیادتی کی، اس کی دو شکلیں تھیں. یعنی بہت ساری صورتوں میں سے اس وقت میں دو شکلیں بیان کر رہا ہوں جو انٹر لنکڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کلوزلی ریلیٹڈ ہیں، ریسیپروکلی ریلیٹڈ ہیں، لازم و ملزوم ہیں. اور وہ کیا کہ انہوں نے اپنے دین کے اور اپنے دین کی تعلیمات کے الگ الگ ٹکڑے کر دیے، مختلف جز کر دیے دین کی تعلیمات کے، اور جیسا جز اور جیسا ٹکڑا کسی کو پسند آیا وہ اسے لے کر ایک الگ گروہ بن گیا، اور دین کی تعلیم کا دوسرا جز دوسرا ٹکڑا کسی اور کے ذوق اور مزاج کے مطابق لگا، وہ اسے لے کر ایک الگ گروہ بن گیا، حتیٰ کہ پوری امت گروہوں میں بٹ گئی اور دین اور اس کی تعلیمات ٹکڑوں میں بٹ گئی. آج ہم اللہ جل مجدہ کے اس صریح حکم کی کھلی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں. ہم نے بھی دین اسلام پر اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی ملتوں سے کم ظلم نہیں کیا. ہم نے بھی دین کی تعلیمات کے، اسلام کے تصورات کے، عقائد اور اعمال کے الگ الگ جز بنا لیے. توحید کو الگ جز بنا لیا ہے، رسالت کو الگ جز بنا لیا ہے، محبت رسول کو الگ جز کر دیا ہے، اتباع سیرت رسول کو الگ جز بنا لیا ہے، محبت صحابہ کو الگ جز بنا لیا ہے، محبت اہل بیت کو الگ جز بنا لیا ہے. بعضوں نے سنت کو الگ کر دیا ہے، قرآن کو الگ کر دیا ہے. الغرض دین کے وہ سارے مبادیات، وہ بنیادیں، دینی تعلیمات کی وہ ساری اساس جس پر اسلامی عقائد و اعمال کی عمارت کھڑی ہے، جن میں سے کسی ایک کو ہم دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے.
ہم نے ان تمام کو ایک دوسرے سے جدا کر کے ہر جز کو اپنے مزاج کے مطابق کل بنا دیا ہے۔ جو ٹکڑا میرے پاس ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بس یہی صرف دین ہے، اور جو دوسرے لوگ لیے پھرتے ہیں وہ تو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹکڑا اور جو جز تعلیم کا ہمارے پاس ہے یہی حق ہے، یہی دین ہے، اور جس کا تبلیغ دوسرے لوگ کر رہے ہیں اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ گویا ہر دھڑا حق بن گیا ہے اور دوسرے ہر گروہ کو باطل قرار دیا جا رہا ہے۔ گویا ہر ایک اپنے آپ کو فقط مسلمان بنا رہا ہے اور اس کے سوا باقی سارے امت مسلمہ کے طبقے کافر قرار دیے جا رہے ہیں۔ اس طرح امت کا وجود ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ جسد امت لخت لخت ہے، زخمی ہے، ہمارے تفرقہ اور انتشار کے تیروں سے چھلنی ہے، اور دین اسلام کی تعلیمات ٹکڑے ٹکڑے جز جز ہو کر بکھر رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ امت جسے عالم کفر کے مقابلے میں اپنا دفاع کرنا تھا، جسے قرآن و سنت کا نمائندہ بن کر اور تعلیمات محمدی کا علم بردار بن کر شرق سے غرب تک پوری دنیا کے سامنے اسلام کا جھنڈا سر بلند کرنا تھا، آج وہ امت کفر کے مقابلے میں اپنا دفاع کرنے کی بجائے اپنے تیروں اور توپوں کا رخ ایک دوسرے کی طرف کر کے کھڑی ہے۔ وہ اسے کافر قرار دے رہا ہے، وہ اس کو کافر قرار دے رہا ہے۔ ایک ایسا ہنگامہ بے شر بپا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مسلمان کون ہے۔ نفرتوں اور قدورتوں کا دور دورہ ہے، اور نوجوان نسل تفرقہ اور انتشار کے اس ماحول میں دین سے بیزار ہوتی جا رہی ہے۔ محبت کا پیغام کم ملتا ہے، نفرت کا قدورت کا پیغام زیادہ ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی امت کے لوگوں کو ملانے پر کوشش کم ہے، پھوڑنے کی کوشش زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، ہم حضور کی امت کو پھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف زندگی پوری غیر مسلموں کافروں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے پر صرف کرتے تھے، ہم پوری زندگی مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے پر صرف کر رہے ہیں۔ ہمارے طور بدل گئے، فکر و عمل کی انداز بدل گئے، دین کی نسبت ہمارا زاویہ نگاہ بدل گیا، اور آج ہم ایک دوسرے سے اتنے بیگانے ہو گئے، اتنے بیگانے ہو گئے کہ چھوٹی سی بات پر کوئی علمی اختلاف ہوتا ہے ایک دوسرے سے سلام دعا تک نہیں کرتے، واسطہ منقطع کر دیتے ہیں۔ افسوس، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ امت پر ایسا ظلم ہم کیوں کر رہے ہیں، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ کے حضور ہم کس طرح پیش ہوں گے، اور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ہم کون سا چہرہ لے کر حاضر ہوں گے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دین کو اجزاء کی طور پہ پیش کرنے کی بجائے ایک کل کے طور پر، ایک ٹوٹیلٹی کے طور پہ پیش کریں، اس کا کمپریہنسو ایسپیکٹ پیش کریں، آل امبریسنگ تصور دین کا پیش کریں، ہمہ جہت تصور پیش کریں، ایک ایسا آئینہ پیش کریں دین اسلام کا کہ جو اس کی شکل دیکھے اسے توحید کا حسن بھی اسی آئینے میں نظر آئے، اور اسے جلوہ رسالت بھی اسی آئینے میں نظر آئے، اسے تکریم و احترام اور حب صحابہ کا نشہ بھی اسی آئینہ اسلام سے ملے، اور اسے محبت و تکریم اہل بیت کا ذوق بھی اسی آئینہ اسلام سے ملے۔ اسلام کا ہمگیر تصور پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ ان 3 خطابات کا الگ الگ موضوع کر لوں۔ پہلا خطاب حسن توحید پر ہو، اور کل کا دوسرا خطاب حسن رسالت پر ہو، تیسرا خطاب حسن اسلام پر۔ تقسیم یوں کر لی کہ آج ہم حسن توحید کی بات کریں گے، اس یار کے جلوے کی بات کریں گے جس کے جلوے حسن نے ساری کائنات کے اندھیروں کو منور کر رکھا ہے، اس محبوب حقیقی کے حسن و جمال کی بات کریں گے کہ وہ جس کا حسن و جمال دریاؤں کے بہاؤ میں بھی نظر آتا ہے اور چشموں کے ابال میں بھی نظر آتا ہے، لہلہاتے کھیتوں میں بھی جس کا حسن نظر آتا ہے، سمندروں کی طغیانیاں بھی جس کے حسن کے نغمے الاپ رہی ہیں، پہاڑوں کی بلندیاں بھی جس کے جمال کی بات کر رہی ہے، آسمانوں کی بلندیاں بھی جس کے حسن کی بات کر رہی ہے، ماں کی مامتا بھی جس کے حسن کی بات کر رہی ہے، اور باپ کی شفقت بھی جس کے حسن کے نغمے الاپ رہا ہے۔
آج رب ذوالجلال کے حسن توحید کی بات ہوگی، کل رب کے محبوب کے حسن رسالت کی بات ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پرسوں اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے اسلام کے حسن کی بات ہوگی۔ گویا اس مرتبہ 3 خطابات کے جو موضوعات ہیں وہ 3 حسن ہیں، 3 حسن ہیں، یاد رکھ لیں۔ حسن توحید یعنی حسن الوہیت، پھر حسن رسالت، اور پھر حسن اسلام، اور ہیں یہ ایک ہی حسن کی مختلف کرنیں، جدا نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین مکہ کے حوالے سے ایک بات فرمائی۔ وہ جب حج کرتے اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے، بتوں سے محبت کے تذکرے کرتے، بتوں سے پیار کرتے، ان کے لیے قربانیاں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کے سوا ان بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اور لات کو، منات کو، عزا کو، حبل کو، ان بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، ان کی پرستش شروع کر دی ہے، اور یحبونہم کحب اللہ، اور ان بتوں سے ایسی محبت کرنے لگ گئے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ یہ تو ان بتوں کی بات تھی، محبت اور پرستش کے لیے بہت سے بت ہم نے بھی اپنے دلوں میں سجا رکھے۔ مال و دولت کا بت بھی سجا رکھا ہے، ہم مال و دولت کے بت کی پوجا کرتے ہیں اور اس سے اتنی محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ ہم نے دنیا کی ہرس اور ہوس کا بت بھی سجا رکھا ہے دلوں میں، ہم نے جاہ و منصب اور عزت و آبرو کے بت بھی سجا رکھے، ہم نے نفسانی خواہشات و شہوات کے بت بھی سجا رکھے۔ ایک دل کو ہم نے ہزارہا بتوں کا مرکز بنا رکھا ہے، بت خانہ بنا رکھا ہے۔ اگر آپ اپنے نہا خانہ دل میں جھانک کے دیکھیں تو آپ کو بہت سے بت پڑے ہوئے دل کے بت خانے میں نظر آئیں گے۔ یہ دل وحدت قدا نہیں رہا، بت خانہ بن گیا ہے۔ ہزار خواہشوں میں سے ایک ایک خواہش ایک بت بن گئی، شہوات نفسانی بت بن گئے، دنیا بت بن گئی، مادہ پرستی بت بن گئی، نفس پرستی بت بن گئی، جاہ پرستی بت بن گئی، اور پھر ہم ان بتوں سے اتنی محبت کر رہے کہ اس محبت نے معاذ اللہ ہمارے دلوں سے اللہ کی یاد مٹا دی، ہم اللہ کی محبت سے دور ہو گئے اور بتوں کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ تو ہے کافروں کا حال۔ پھر ارشاد فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اشد حبا للہ، انہوں نے ان سارے بتوں کی محبتوں کو مٹا دیا ہے اور ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کر رہے ہیں، اللہ سے شدید محبت کر رہے ہیں۔ اللہ کی محبت دنیا کی ساری محبتوں سے بڑھ گئی ہے، ان کی اولاد کی محبت بھی اللہ کی محبت کے سامنے ہیچ ہو گئی ہے، مال و دولت کی محبت بھی ہیچ ہو گئی ہے، جاہ و منصب کی محبت بھی ہیچ ہو گئی ہے، راحت و آرام کی محبت بھی ہیچ ہو گئی ہے، رہائش گاہوں اور مساکن کی محبت بھی ہیچ ہو گئی ہے، کاروبار اور تجارت کی محبت بھی ہیچ ہو گئی ہے، طاقت و سلطنت کی محبت بھی ہیچ ہو گئی ہے۔ الغرض جن کے دلوں میں ایمان سج گیا ہے اور جن کے دلوں میں ایمان کا نور اتر آیا ہے، انہوں نے ساری محبتوں کو تابع کر دیا ہے اور اللہ کی محبت کا بھانبڑ مچ گیا ہے ان کے دلوں میں۔ اللہ کی محبت ایک شدید کیفیت بن کے ان کے دلوں میں اتر آئی۔ اس آیت کریمہ نے اللہ کی شدید محبت کو حقیقت ایمان اور حقیقت توحید کے طور پہ پیش کیا ہے، چونکہ مشرکوں کی علامت بیان کی ہے بتوں سے محبت کرنا۔ بت خواہ اس دور کے ہوں جن کی پوجا مشرک اور کافر کرتے تھے، خواہ آج کے اس دور کے ہوں جن کی پوجا ہم خواہشوں کے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امر کا اشارہ فرما دیا، اشارہ کیا بلکہ صریح اعلان فرما دیا۔ آپ اپنی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں، 10واں سال تھا مدنی زندگی کا، آخری دنوں میں صحابہ کرام کو ساتھ لے کر شہدائے احد کے مزارات کی زیارت کے لیے گئے
بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث صحیح ہے، شہدائے احد کے مزارات کی زیارت کے لیے گئے، مزارات کی زیارت کی، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا اکٹھے ہو کے بیٹھ جاؤ اور میرا خطبہ سنو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا شہدائے احد کے مزار کے موقع پر۔ خطبے میں ارشاد فرمایا لوگوں، اشارہ کر دیا کہ میں جانے والا ہوں، اور تم سے ملاقات کا میرا وعدہ اب حوض کوثر پر ہے، اور فرمایا میں حوض کوثر کو اس وقت اس گھڑی کھڑے ہو کر یہاں دیکھ رہا ہوں، اور ارشاد فرمایا کہ میں دنیا سے رخصت ہوتے وقت یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی قسم مجھے اب اپنے بعد اپنی امت میں اس بات کا خوف نہیں رہا کہ اب تم شرک میں مبتلا ہوگے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم کھا کر لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اب مجھے امت پر یہ خوف نہیں رہا کہ میرے بعد اب تم شرک کرو گے، ولکن اخاف علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا، مجھے خوف اس بات کا ہے شرک کا نہیں ہے، اب میری امت میں بت پرستی نہیں ہوگی، اب میری امت میں وہ شرک نہیں ہوگا جس شرک کو میں بچانے کے لیے آیا تھا اور مٹا چکا ہوں، اب خوف اس بات کا ہے کہ میری امت دنیا کے بت کی پوجا شروع کر دے گی، دنیا پرستی کا خطرہ ہے کہ تم دنیا پرستی میں الجھ جاؤ گے اور دنیا کی محبت شرک بن کے تمہارے رگ و ریشے میں سرایت کر جائے گی۔ آج کا شرک دنیا پرستی، تو فرمایا جب شرک کی پہچان بت پرستی تھی تو توحید کی پہچان کیا ہوئی؟ اشد حبا للہ، جو شخص ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرے اور جس کا دل عشق الہی کی آگ میں جل رہا ہو، وہ سمجھے کہ اسے اللہ نے توحید کا چراغ عطا کر دیا۔ عشق الہی کی آگ کا جلنا، عشق الہی کے نور کا چمک اٹھنا اور محبت الہی کی روشنی کا دل میں پھوٹ پڑنا، یہ حقیقت توحید ہے۔ جب عشق و محبت الہی کا نور دل میں آ جاتا ہے، سارے اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں، ساری محبتیں ہیج ہو جاتی ہیں، پھر انسان اولاد سے محبت بھی اللہ کی محبت کے تابع ہو کے کرتا ہے، بیوی سے محبت بھی اللہ کی محبت کے تابع ہو کے کرتا ہے، مال و دولت دنیا سے محبت بھی اللہ کی محبت کے تابع ہو کے کرتا ہے، کاروبار اور تجارت کی چاہت بھی اللہ کی محبت کے تابع ہو کے کرتا ہے۔ الغرض وہ جدھر قدم اٹھاتا ہے اس کا ایک ایک قدم اللہ کی محبت کے تابع ہو کے اٹھتا ہے، جدھر اللہ کی محبت چاہتی ہے ادھر رخ کرتا ہے، جدھر اللہ کی محبت اسے روک لیتی ہے ادھر سے پیٹھ پھیر لیتا ہے۔ تو توحید کی حقیقت بندے کو دو چیزوں کا حاصل ہو جانا ہے، یاد رکھیے۔ کتنی چیزوں کا؟ بولیے۔ اگر ایمان میں بندے کو دو شانیں نصیب ہو جائیں اور دو حقیقتیں نصیب ہو جائیں تو سمجھیں اس نے توحید کا جوہر پا لیا اور اس کا عقیدہ توحید درست ہو گیا، اسے توحید کا نور مل گیا۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک عشق و محبت الہی نصیب ہو جائے اور ایک خوف و خشیت الہی نصیب ہو جائے۔ ایک اللہ کی محبت کا چراغ اس کے سینے میں جل پڑے، ایک اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کا چراغ اس کے سینے میں جل پڑے۔ جس شخص کو زندگی میں اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت، خوف، عشق الہی اور خوف الہی کی یہ دو کیفیتیں نصیب ہو گئیں، اس کو توحید نصیب ہو گئی۔ یاد رکھیں، یہ نچوڑ بیان کر دیا میں نے۔ یوں تو آدمی دن میں 5 نہیں 9 نمازیں، نفلی نمازیں ملا کر فرضوں کے ساتھ 9 بار نمازیں پڑھتا پھرے، ساری رات نفل ادا کرتا پھرے، عمر بھر روزے رکھتا رہے، تبلیغ کرتا رہے، مسجدیں بناتا رہے، مدرسے بناتا رہے، وعظ کرتا رہے، تقریر کرتا رہے، کتابیں لکھتا رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے، حج عمرے کرتا رہے، جتنی عبادات و طاعات چاہے عمر بھر کرتا رہے، مگر اس کا دل محبت الہی کی کیف سے خالی ہے اور اس کی روح خوف الہی کی لذت سے خالی ہے، اس شخص نے توحید کی ہوا ہی نہیں چکھی، اسے توحید کا ذوق نہیں ملا۔ دوستو، سجدے
توحید کی آشنائی تب دیتے ہیں کہ پیشانی سجدے میں ہو، نگاہ عشق الہی کے آنسو برسا رہی ہو، چہرہ کعبے کی طرف ہو، دل رب کعبہ کی طرف ہو، حالت نماز میں جسم رخ کعبہ کی طرف کھڑا ہو اور روح رخ یار کی طرف دائیں ہو۔ جب ساری محبتیں پشت کے پیچھے ہو جائیں اور ہر طرف صرف اللہ کی محبت کا چراغ جل جائے اور سارے خوف بندہ مٹا دے، ایک اللہ کا خوف طاری ہو جائے، اس شخص کو توحید کی حقیقت نصیب ہو گئی ہے۔ توحید وعظوں کا نام نہیں ہے، تقریروں کا نام نہیں، جھگڑوں کا نام نہیں۔ ہم نے توحید کو جھگڑا بنا ڈالا ہے، توحید کے نام پر امت میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ توحید میرے نزدیک سن لیں، کال نہیں تھا، توحید سراسر حال تھی۔ توحید کال نہیں تھا، توحید حال تھی۔ توحید خالی کہنے کی بات نہ تھی، دل سے کرنے کی بات تھی۔ توحید فقط ایک بیان نہ تھا بلکہ زندگی کا پورا سامان تھا۔ جس شخص کو لذت توحید نصیب ہو جاتی ہے اسے سارے نشے بھول جاتے ہیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حتیٰ کہ توحید کے پھر درجے ہیں، جب انسان توحید میں درجات بلند حاصل کرتا چلا جاتا ہے تو پھر توحید اسے اس مقام پہ لاتی ہے کہ پہلے دنیا کی طلب اس کا مقصود نہیں رہتی، پھر توحید اسے اس مقام پہ لے جاتی ہے کہ جنت اور آخرت کی طلب بھی اس کا مقصود نہیں رہتی۔ جسے حقیقت توحید نصیب ہو جائے وہ طالب دنیا نہیں رہتا، وہ طالب دنیا نہیں رہتا، اور جسے توحید کا حال اور نشہ نصیب ہو جائے وہ طالب دنیا تو درکنار، طالب جنت اور طالب آخرت بھی نہیں رہتا۔ اس کی زندگی کا مقصود، اس کے سجدوں کا مقصود، اس کی طاعت و عبادت کا مقصود نہ دنیا رہتی ہے نہ جنت رہتی ہے۔ پھر اس کا مقصود کون بن جاتا ہے؟ وہ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اپنا مقصود نہیں سمجھتا، مقصود صرف مولا کا مکھڑا بن جاتا ہے، دیدار یار مقصود بن جاتا ہے، اللہ کی رضا، اللہ کا قرب، اللہ کا ایک جلوہ، اس کی قربت، اس کا فضل، اللہ کے سوا دنیا کی کوئی شے اور آخرت کی کوئی شے اس کا مطلوب و مقصود نہیں رہتی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو بات میں نے عرض کی، اسی کی شرح کرتے ہوئے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں ایک حدیث بیان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اسی طرح دو محبتوں کا مقابلہ ہوگا۔ بولیے کتنی؟ دو محبتوں کا مقابلہ ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کافروں اور مشرکوں کو آواز دیں گے اور فرمائیں گے، مشرکو یہ تمہارے بت ہیں، انہیں بت دکھائے جائیں گے جن کی بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، اور اللہ پاک ان سے فرمائیں گے کہ تم ان بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے جی ہاں اللہ کرتے تھے۔ تم ان بتوں سے محبت بھی کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں اللہ پاک کرتے تھے۔ فرمایا سنو اور دیکھو، یہ تمہارے معبود اور محبوب یہ بت، میں ان کو دوزخ میں پھینک رہا ہوں۔ اگر تم ان کی محبت میں سچے تھے تو تم بھی اپنے ان محبوبوں کے ساتھ دوزخ میں چھلانگ لگا دو، دوزخ میں چلے جاؤ، جہاں تمہارے محبوب جا رہے ہیں تم بھی ساتھ دوزخ میں جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کافر اور مشرک انکار کر دیں گے اور کہیں گے مولا ان بتوں کو ہی جلنے دے، یہی ٹھیک ہے دوزخ میں جلنے کے لیے، ہم کو معاف کر دے۔ یعنی وہ اپنی محبت میں جھوٹے ثابت ہوں گے۔ اگر ان بتوں سے محبت میں بھی سچے ہوتے تو جہاں وہ بت جا رہے تھے وہ محبت کرنے والے بھی ساتھ جاتے۔ جب ان کی محبتوں کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا، اس کے بعد اللہ رب العزت مومنوں کو اور اپنے عاشقوں کو، اپنی محبت کرنے والے مومنوں کو آواز دیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اینا احبائی، اب مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جنہیں میرا عشق تھا اور جو میری محبت میں مصروف تھے اور شدید تھے،
وہ میرے محب اور میرے عاشق کہاں ہیں؟ تو اولیاء کھڑے ہو جائیں گے، عشاق کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے محب کھڑے ہو جائیں گے، والذین آمنوا اشد حبا للہ کے پیکر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ان سے فرمائیں گے کیا تم میری محبت میں سچے ہو؟ وہ کہیں گے مولا اپنے حساب سے تو تیری محبت میں سچے ہی۔ تو اللہ پاک فرمائے گا اگر تم میری محبت میں سچے ہو تو میرا حکم ہے، کیا؟ میرا حکم اور میری خوشی اس میں ہے، یہ دوزخ جل رہی ہے، دوزخ، میرا حکم ہے اگر میری محبت میں سچے ہو اس دوزخ میں چھلانگ لگا دو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں وَيَقْتَحِمُونَ فِيهَا، وہ کفار و مشرکین، بتوں کی محبت کا دم بھرنے والے، وہ بتوں کی محبت میں جھوٹے نکلے۔ جب رب کائنات نے ان کے بت دوزخ میں پھینکے اور انہیں دوزخ میں چھلانگ لگانے کے لیے کہا تو وہ رک گئے اور کہا بت جلتے رہیں، ہم دوزخ کی آگ میں نہ جائیں۔ مگر رب کائنات سے عشق کرنے والے اور رب کائنات سے محبت کرنے والے اللہ کے محب جب وہ کھڑے ہوئے، مولا نے فرمایا اگر میری محبت میں سچے ہو تو میرا فرمان یہ ہے کہ دوزخ میں چھلانگ لگا دو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ وجد کرتے، رقص کرتے کرتے رب کی رضا میں دوزخ میں چھلانگیں لگا دیں گے، کریں گے مولا ہمیں نہ دوزخ کا ڈر تھا نہ جنت کا لالچ تھا، ہم راتوں کو اپنے نرم اور گداز بستر چھوڑتے تھے، مولا ہم آسائش حیات اور آرام زندگی چھوڑتے تھے اور ساری رات اپنے آنسوؤں سے اپنے تکیے اور اپنی مسجد کے جائے نماز مصلی بھگو دیتے تھے، سینوں میں ہمارے دل تڑپتے تھے، ہم بے چین رہتے تھے، جان و مال سب کچھ لٹاتے تھے، مولا ہم نے نہ دوزخ کے ڈر سے یہ سب کچھ کیا تھا نہ جنت کے لالچ میں کیا تھا، ہم نے سب کچھ تیری رضا کے لیے کیا ہے، مولا اگر تو اس میں راضی ہے کہ ہم دوزخ میں جائیں، تو راضی ہو اللہ کا نام لے کر دوزخ میں چھلانگ لگا دیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے دیکھا ان لوگوں کو جو میری محبت میں سچے ہیں، اور اب حقیقت تو یہ ہے کہ وہ دوزخ ہوگی نہیں، وہ تو امتحان لینے کے لیے دوزخ دکھائی جا رہی ہوگی، جیسے آتش نمرود حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی اور گلزار بن گئی، جب اللہ کے عشاق اس نام کی دوزخ میں چھلانگ لگائیں گے اللہ پاک حکم دے گا ارے دوزخ جس میں میرے عاشق آ گئے ہیں جنت بن جا، وہ جنت میں بدل جائے گی۔ حاضرین محترم، یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اور جس کا حدیث پاک کے حوالے سے بیان کیا، حق یہ ہے کہ توحید کی حقیقت اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت سے عبارت، محبت الہی اور خشیت الہی سے عبارت ہے توحید کی حقیقت۔ جس شخص کو محبت الہی کی لذت نہیں ملی اور خشیت الہی کا کیف نہیں ملا، اس نے توحید کی شراب کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا۔ اب توحید کیا ہے کہ انسان حرص و ہوس دنیا کو اور خواہشات و شہوات نفسانی کو اور آسائش حیات دنیا کو بھی بھول جائے اور دنیا و آخرت میں فقط اپنا مطلوب و مقصود اللہ کو بنا لے، توحید ہے۔ حضرت شیخ عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ کتاب المحبت میں محبت الہی کے موضوع پر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت توحید کے باب میں جسموں سے پہلے دلوں کو پیدا فرمایا اور دلوں سے پہلے روحوں کو پیدا فرمایا اور روحوں سے پہلے باطن کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے پھر دلوں کو اپنی محبت کے مقام میں رکھا، روحوں کو اپنے قرب کے مقام میں رکھا اور باطن کو اپنے وصل، ملاقات اور وصال کے مقام میں رکھا۔ پھر جب دنیا کی پیدائش کا وقت آیا تو انسانی نفس نے غرور کیا، تکبر کیا، نتیجتاً انسان کو بنا کر اللہ رب العزت نے دل کو جسموں میں قید کر دیا۔ جب انسان میں غرور اور تکبر آیا، دل کو جسم میں قید کر دیا، روح کو دل میں قید کر دیا اور باطن کو روح میں قید کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے دنیا میں اپنے پیغمبر بھیجے۔ اس وقت رب کائنات نے روحوں سے، دلوں سے، ان کے باطنوں سے پوچھا تھا الست بربکم، بولو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے دل، ساری روحیں اور سارے باطن انسانوں کے بول اٹھے تھے قالوا بلا، کیوں نہیں مولا،
بے شک تو ہمارا رب ہے۔ دنیا میں آ کر جب اللہ کو بھول گئے، انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر اللہ کی یاد دلائی، حکم اطاعت دیا، حکم عبادت دیا۔ اب توحید یہ ہے، حقیقت توحید یہ ہے کہ شیخ عمرو بن عثمان فرماتے ہیں کہ جب بندہ حکم الہی کی اطاعت میں نماز میں کھڑا ہو مصلی پر، تو توحید یہ ہے کہ جب وہ اللہ اکبر کرے حالت نماز میں داخل ہو تو اس کا جسم اللہ کی نماز میں مشغول ہو جائے، جسم اللہ کی نماز میں ذکر میں مشغول ہو جائے، اس کا دل اللہ کی اسی محبت کی تلاش میں مشغول ہو جائے، اس کی روح اللہ کے اسی قرب کی تلاش میں مشغول ہو جائے، اور اس کا باطن اللہ سے اسی وصال اور ملاقات کی تلاش میں گم ہو جائے۔ جب انسان کا جسم بھی اسی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اس کا دل بھی اسی اللہ کی محبت میں مشغول ہو، اس کی روح اسی اللہ کے قرب میں مشغول ہو، اس کا باطن اسی اللہ کے وصال میں مشغول ہو، جب ظاہر و باطن کے سارے لطائف صرف ہر شے سے کٹ کر ایک اللہ کی تلاش میں گم ہو جائیں، تو تب اعلان ہوتا ہے کہ بندے تو نے توحید کو پا لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو نے توحید کو پا لیا ہے، جسم بھی اسی کی تلاش کر رہا ہے، ایک کی عبادت کی راہ سے، قلب بھی اسی ایک کی تلاش کر رہا ہے محبت کی راہ سے، روح بھی اسی ایک کی تلاش کر رہی ہے قربت کی راہ سے، اور باطن بھی اسی ایک کی تلاش کر رہا ہے وصال و ملاقات کی راہ سے۔ جب سارے لطائف انسانی ہر شے کو بھول کر صرف ایک اللہ کی تلاش میں گم ہو جاتے ہیں تو بندے کے ظاہر اور باطن پہ توحید وارد ہو جاتی ہے، وہ صاحب توحید ہوتا ہے، وہ صاحب توحید ہوتا ہے۔ پھر اسے نہ کسی شے کی محبت اللہ کی طرف سے کھینچ کر لے جا سکتی ہے، نہ کسی شے کا لالچ، نہ کسی شے کا خوف، نہ کسی شے کی طرف کوئی تصور اسے محبت الہی کی راہ سے ہٹا کر دائیں بائیں نہیں لے جا سکتا۔ وہ ہر شے سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور ایک اللہ کی محبت میں یگانہ ہو جاتا ہے، ہر شے سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یوں آواز آتی ہے جیسے علامہ اقبال یا کسی نے کہا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اس نے ہر شے کی طرف چھوڑ دی میری خاطر، ہر ایک کے خوف سے بے نیاز ہو گیا میری خاطر، ہر لالچ ترک کر دیا میری خاطر، اس نے نرم و گداز بستر چھوڑ دیے میری خاطر، راتوں کا آرام چھوڑ دیا میری خاطر، دنیا کا لالچ چھوڑ دیا میری خاطر، بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو اسے حقیقت توحید کہتے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں بیان فرمایا ہے، آقا علیہ السلام نے اسے حالت احسان قرار دیا، حالت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث۔ سیدنا جبرائیل امین کے سوال کے جواب میں مل احسان و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام سے پہلے ایمان کا پوچھا کہ ایمان کیا ہے، پھر پوچھا اسلام کیا ہے، پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا آقا احسان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو بندہ ہو کر اللہ کی عبادت یوں کرے جیسے تو اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، اس کا جلوہ کر رہا ہے، اور اگر تجھے یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو کم سے کم تیرا حال یہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب تک تعلق باللہ میں یہ یکسوئی نصیب نہیں ہوتی، یاد کر لو تعلق باللہ میں ہم نماز پہ کھڑے ہیں، ذہن مارکیٹ میں ہے، جس مصلے پر ہے دل کلب میں ہے، وجود مسجد میں ہے، دل کوچہ و بازار میں ہے، سر سجدے میں ہے، دھیان کسی زلف یار میں ہے، ہمارا ظاہر ادھر ہوتا ہے باطن ادھر ہوتا ہے، زبان ادھر کلام کر رہی ہے دل کسی اور جگہ بہر کلام ہے،
تو گویا جب ہم بٹ گئے، اسی بٹ جانے کو شرک کہا گیا. یہ بٹ جانا شرک ہے، اور توحید ہے ایک کو مانتے ہوئے ایک ہو جانا، کہ جہاں تمہارا جسم کھڑا ہے روح بھی ادھر ہو جائے، جس طرف تمہارا چہرہ ہے دل بھی ادھر ہو جائے. ظاہر و باطن کے سارے لطائف جب اللہ کے تعلق میں یکسو ہو جاتے ہیں اور ساری ارد گرد کی طرف طبیعتوں کا افتراق اور انتشار ختم ہو جاتا ہے اور طبیعت اللہ کی یاد میں یکسو ہو جاتی ہے، اس یکسوئی سے حقیقت توحید نصیب ہوتی ہے. اس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اے بندے اللہ کا نام جپ، اللہ کا نام جپ، اللہ کے نام کا کثرت سے ذکر کر، اللہ اللہ کیا کر، اس حال میں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کہ ہر شے سے کٹ کر تیرا دل اسی کے ساتھ ہو جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور رب کو ایسے یاد کر جب تو بھول جائے. رب کو یاد کر جب تو بھول جائے. کس کو بھول جائے؟ اگر رب کو بھولا پھر رب کو یاد کیا تو یہ تو بڑے کمال کی بات نہیں ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کر، اذا نسیت، جب تو بھول جائے. کسے؟ رب کے سوا. جب سب کچھ بھول جائے اور صرف مولا ہی مولا یاد رہ جائے، اس یاد الہی کو توحید کا نام دیا جاتا ہے. اور جب یہ کیفیت عشق الہی میں نصیب ہوتی ہے تو پھر اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے، اپنی اپنی برداشت ہوتی ہے، اپنا اپنا تحمل ہوتا ہے. کچھ عاشقان الہی جب اس تعلق میں یکسوئی پاتے ہیں اور خود کو جلوہ یار میں گم کرتے ہیں اور اس کے حسن مطلق کے نظارے میں فنا ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت یہاں تک مزمحل ہو جاتی ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ میں حج کر رہا تھا. حج کے دوران میں نے خانہ کعبہ کے طواف کے اندر ایک جوان کو دیکھا. ہائے، وہ جوان عشق الہی میں یکتا تھا، عشق الہی میں فنا تھا، عشق الہی میں خستہ تھا، عشق الہی میں جل کر راکھ ہو گیا تھا. وہ جوان طواف کعبہ میں ایک جگہ کھڑا تھا، لوگ تسبیح کرتے تھے، وہ چپ اور حیران تھا. لوگ تحلیل کرتے تھے، وہ خاموش اور حیران کھڑا تھا. لوگ اللہ کے اذکار کر رہے تھے، وہ خاموش اور حیران کھڑا تھا اور سر جھکائے کھڑا تھا. حضرت فضیل بن عیاض فرماتے میں نے اس جوان سے پوچھا تم تسبیح تحلیل اور دعا میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ جوان چپ کیوں کھڑے ہو؟ اس جوان نے جواب دیا کہ میں وحشت میں مبتلا ہوں، وحشت میں مبتلا ہوں، یعنی خوف زدہ ہو گیا، حالت خوف میں ہوں. میں نے پوچھا بیٹے جوان حالت خوف کیا ہے؟ اس جوان نے کہا جوانوں، کتنے جوان بیٹھے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں، جوان ہاتھ کھڑا کریں، ذرا توجہ سے بات کو سمجھے. حضرت فضیل بن عیاض کہتے میں نے کہا جوان کس بات کا خوف اور وحشت ہے؟ اس نے کہا اس بات کا کہ اللہ نے مجھے زندگی دی تھی اپنے لیے اور میں ضائع کر بیٹھا. اللہ نے مجھے وقت دیا تھا کہ میں اس کو منا لوں، میں اللہ کو منا لوں، اللہ کو پالوں، اس کی قربت پالوں، اس کے حسن کا جلوہ کر لوں، اس کے تعلق میں فنا ہو جاؤں. اس نے مجھے مہلت دی تھی، زندگی کا وقت ایک مہلت تھا اور میں اسے ضائع کر بیٹھا ہوں. اب تسبیح کس منہ سے کروں؟ حضرت فضیل کہتے میں نے پھر بھی کہا بیٹے جوان کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، تو ہاتھ اٹھا اور ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر. فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا اس جوان نے ہاتھ اٹھائے، اس کی چیخ نکلی اور گر کے اس کی روح کفن سے انصری سے پرواز کر گئی، ختم ہو گیا. یہ کیفیت ہے، درجے ہیں عشق الہی کے، پھر اس کے ضبط ہیں. کسی کا تحمل کم ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، کسی کا تحمل زیادہ ہے وہ ضبط کر رہا ہے. مگر حقیقت توحید کی ایک ہے،
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک باغ کے قریب سے ہوا. آپ نے دیکھا کہ ایک جوان باغ کو پانی دے رہا تھا. ایک جوان، میں نے جوانوں کی خاص طور پہ مخاطب کیا ہے اس لیے کہ جوانوں، وقت یہی ہے اسے پا لینے کا، اور وقت یہی ہے اسے منا لینے کا، اور وقت یہی ہے زندگی کو بنا لینے کا. یہ وقت ضائع نہ کر بیٹھنا. اس دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور یہ دنیا محبت کے قابل شے نہیں ہے. محبت کے قابل شے نہیں ہے. جو محبت کے لائق ہے ہم اسے بھولے ہوئے ہیں، اور جو چیزیں محبت کے لائق نہیں ہم ان میں فنا ہیں. جوانوں، جوانی تو محبت کرتی ہی ہے. جوانی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتی. جوانی کو کوئی نہ کوئی محبت کرنا ہے، اس کے بغیر جوانی کی زندگی نہیں. تو جب محبت کرنی ہی ہے تو کیوں نہ اسی سے محبت کی جائے جس کی محبت لازوال ہے، اور جس کی محبت کرنے والے کو بھی لازوال بنا دیتی. اس دنیا میں کتنے بڑے بڑے دنیا دار آئے. آپ پاکستان سے، ہندوستان سے متعلق ہیں، کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، کتنے دنیا دار آئے، مگر کوئی کسی کا نام جانتا ہے؟ کسی کی قبر بھی آج کسی کو معلوم ہے؟ مگر پاکستان والوں، 900 برس گزر گئے، داتا گنج بخش کا نام ہر کوئی جانتا ہے. اس لیے کہ انہوں نے عشق کیا اللہ سے. بابا فرید کو ہر کوئی جانتا ہے، حضرت خواجہ اجمیر کو ہر کوئی جانتا ہے، سیدنا غوث العظم شہنشاہ بغداد کو ہر کوئی جانتا ہے. وہ اس محبت لازوال کے حامل بنے کہ جس کی محبت نے انہیں بھی لازوال کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے، ایک جوان باغ کو پانی دے رہا تھا. ہائے ہائے ہائے، باغ کو پانی دے رہا تھا. میں آپ سے بھی کسی کھیتی کو پانی دینے کی بات کر رہا ہوں. یہ دل بھی ایک کھیتی ہے. ہماری دل ایک کھیتی ہے جو اجڑ گئی ہے، اجڑ گئی ہے یہ کھیتی. دنیا کی محبت ایک آگ ہے، ایک خزاں ہے، اس نے دل کی کھیتی کو جلا کے راکھ کر دیا. آؤ اس دل کی کھیتی کو ہم بھی پانی دے لیں، اور وہ پانی عشق الہی کا پانی. جس کھیتی کو وہ پانی مل گیا، اس میں پھل پھول فصلیں اگائیں، پھر قیامت تک وہ اجڑنے والی نہیں ہے. وہ جوان بھی اس کھیتی کو پانی دے رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام پاس سے گزرے، اس نے پہچانا، اور پہچان کے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ میری یہ گزارش سنتے جائیں. آپ رک گئے. پوچھا بیٹا کیا گزارش ہے؟ اس جوان نے کہا حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ اللہ پاک مجھے اپنے عشق کا ایک ذرہ عطا کر دے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیٹے ذرہ اللہ کے عشق کا تو بہت بڑا ہے. اللہ کے عشق کا ایک ذرہ تو بہت زیادہ ہے، یہ تو برداشت نہیں ہوگا. اس جوان نے عرض کیا حضور اگر زیادہ ہے تو آدھا ذرہ ہی لے کر دے دے، عشق الہی کا آدھا ذرہ لے کر دے دے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رک گئے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے، دعا کی، عرض کیا مولا اس جوان کو اپنے عشق کا آدھا ذرہ عطا کر دے، اپنے عشق کا آدھا ذرہ عطا کر دے. آپ چلے گئے. پیغمبر کی دعا تھی، وہ شرف قبولیت پا گئی، قبول ہو گئی. آپ چلے گئے. کافی مدت بیت گئی. آپ کا گزر پھر اسی گاؤں اور اسی باغ کے قریب سے ہوا. آپ کو وہ جوان یاد آ گیا. آپ نے سوچا کہ میں نے دعا کی تھی اس جوان کے لیے، جا کے اس کا حال تو دیکھوں. وہاں گئے اور پوچھا وہ جوان کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو آپ کی دعا کے بعد دیوانہ ہو گیا تھا، اور دیوانہ ہو کر جنگلوں کو چلا گیا تھا، پلٹ کر آیا ہی نہیں شہر میں. آپ اس کو تلاش کرتے کرتے جنگل میں پہنچے. جا کے دیکھا تو ایک پہاڑ ہے، چٹان. اس چٹان پر وہ جوان کھڑا ہے اور چہرہ اس کا آسمان کی طرف ہے، بس اوپر تک رہا ہے اور مست الست دنیا سے بے خبر بے ہوش کھڑا. عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، سلام کہا، بلایا. اس نے نہ سلام سنا نہ آواز سنی.
بلایا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، اسی طرح مست کھڑا رہا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا جوان میں عیسیٰ ہوں جس نے تیرے لیے دعا کی تھی۔ وہ پھر بھی خاموش کھڑا رہا، اس کو کوئی ہوش نہ تھا کون ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام متحیر ہوئے، حیران ہوئے۔ اللہ رب العزت نے وحی کی، فرمایا میرے عیسیٰ مجھے اپنی عزت کی قسم، جس شخص کے دل میں میرے عشق کا آدھا ذرہ آ جائے وہ کسی اور کی آواز کیسے سن سکتا ہے اور میرے سوا کسی اور کو پہچان کیسے سکتا؟ تو اسے آواز دے رہا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم اگر آری لے کر اس کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا جائے اسے تک بھی پتہ نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہائے ہائے ارے کیفیت عشق انسان کو مادی احساسات سے ماورا کر دیتی ہے، مادی ادراکات سے ماورا کر دیتی ہے، مادی حرص و ہوس سے ماورا کر دیتی۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ سورہ یوسف میں قرآن مجید میں نہیں پڑھا؟ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا پر، زلیخا کے بھی 2 حال ہیں، زلیخا کے بھی 2 حال ہیں، اور سورہ یوسف میں آیا جب زلیخا پر، عزیز مصر کی بیوی پر تہمت لگی کہ وہ اپنے غلام یعنی حضرت یوسف کے عشق میں مبتلا ہو گئی، اس نے کہا کیا کروں، اب اس تہمت سے دامن کیسے پاک ہو، دھبا کیسے دھلے؟ وہ تلاش میں نکلی کہ کسی سے کوئی نصیحت ملے، جا کے پوچھوں۔ وہ خوش نصیب کسی فقیر، کسی عاشق کے پاس جا پہنچی، کسی خوش نصیب معرفت والے کے پاس جا پہنچی۔ اس نے کہا بی بی یہ عورتیں جو سارے شہر میں تہمت لگا رہی ہیں اور تمہارے اوپر ایک عجیب تہمت کا اور الزام کا ایک بازار گرم ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ ان کی زبانیں کیسے بند کروں؟ اس کو کہا گیا کہ ایک ہی طریقہ ہے، جو تو نے دیکھا ہے ان کو بھی دکھا دے، جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا ان کو بھی دکھا دے، تب زبانیں بند ہوں گی۔ یہ زبانیں وہی بہت کھولتے ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں ہوتا، جو زبانیں بہت کھولتے ہیں اور جھگڑتے ہیں اور فتویٰ بازی کرتے اور ایک دوسرے کے خلاف حملے کرتے اور امت میں فتنہ و فساد بپا کرتے ہیں، یہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے یار کے حسن کو دیکھا نہیں ہوتا۔ جو تک لیتے ہیں وہ چپ ہو جاتے ہیں، جو تک لیتے ہیں وہ چپ ہو جاتے ہیں، کسی کے خلاف بات نہیں کرتے، چونکہ وہ اپنی اصلاح سے بھی فارغ نہیں ہوتے، کسی اور کا کیا بات کریں گے۔ اس نے آ کر زنان مصر کو بٹھا دیا، ہاتھوں میں چھریاں دے دی، پھل دے دیے، یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہاں سے گزر جائیے، اور جب یہاں سے گزریں ذرا ایک نقاب پلٹ لینا، چہرے پر نقاب رکھتے تھے یوسف علیہ السلام، وہ ذرا ہٹا لینا۔ اور عورتوں سے کہا کہ جب یوسف علیہ السلام یہاں سے نقاب ہٹا کر گزریں تم چھریاں چلا کر اپنے پھل کاٹ کر کھانا شروع کر دینا۔ یہ کوئی یوسف زلیخا کی قصہ کتاب کا نہیں، قرآن مجید بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی کتابی قصہ نہیں ہے، ممکن ہے یہ خیال آئے، جو بیان کر رہا ہوں لفظ بلفظ قرآن مجید کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام گزرے، اپنے چہرے کا نقاب پلٹا، جب نقاب پلٹا مصر کی عورتوں نے چھریاں چلا دی، چھریاں چل گئی، ہاتھ کٹ گئے، پھل گر گئے، انگلیاں کٹ گئی، خون بہ گیا، مگر نگاہیں جلوے حسن یوسف کو تکتی کی تکتی رہ گئی، اور کسی کو ہوش نہ رہا کہ ہاتھ کٹ گئے ہیں۔ اب قرآن مجید کا فرمان ہے، حضرت یوسف کا حسن دیکھا اور دیکھتی رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، اور ان کو ہوش نہ رہا، اور کہنے لگی خدا کی قسم یہ تو کوئی انسان، کوئی بشر دکھائی نہیں دیتا، یہ تو کوئی نور کا پیکر ہے۔ تو وہ جو جمال یوسف دیکھ رہی ہیں وہ اپنے ہاتھ کاٹے جا رہی ہیں، انہیں خبر نہیں، اور وہ لوگ جو حسن الوہیت میں وسط اور فنا ہوں گے ان پر آری چل جائے تو وہ کیسے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں گزر جائیں تو وہ حالت عشق میں جلوہ یار کر رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا اور یحییٰ ان کے والد علیہ السلام وہ آری سے چر جائیں، وہ تو عشق الہی اور جلوہ حسن الہی میں مست ہیں۔ یہ کیفیت ہوئی، اور جب یہی زلیخا بعض روایات کے مطابق جب ایمان لے آئیں حضرت یوسف علیہ السلام پر اور توبہ کر لی
اور بعض روایات کے مطابق آپ کے عقد زوجیت میں آ گئی. تو جب وہ آپ کی زوجہ ہو گئیں تو اس وقت شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ قوت القلوب میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ جب ایمان کی حالت میں آ گئیں اور عشق الہی کی چنگاری بھڑک اٹھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ ہو گئیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو تکتی نہیں تھی. اللہ اکبر. وہ جن پر اسی عشق میں مبتلا ہونے کی تہمت لگی تھی وہ تکتی نہیں تھی اور ہر وقت کمرے میں عبادت میں مصلی پر بیٹھی رہتی. ایک روز حضرت یوسف نے پوچھا، زلیخا تب تو پیچھے سے دوڑ کر میرا دامن تو نے پکڑا تھا، مجھے بھی پریشان کیا، اپنے آپ کو بھی پریشان کیا، آج میں تمہیں مل گیا ہوں حالت ایمان جانے کے بعد، اب مجھے تکتی نہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ زلیخا کہنے لگی اس وقت اس لیے دوڑی تھی کہ اسے دیکھا نہیں تھا. ہائے ہائے ہائے. جب سے اس کا جلوہ نظر آ گیا ہے تب سے کسی اور شے کو دیکھنے کو جی نہیں کرتا. دعا عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. پھر جب لذت آشنائی نصیب ہوتی ہے ہر شے بھول جاتی ہے. پھر سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ کتب حدیث اور کتب تفاسیر میں کثرت کے ساتھ آیا ہے. جب طویل عرصے کی انہیں بیماری آئی اور سر انور سے لے کے قدمین شریفین تک پورا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا اور زخموں سے ٹیسیں اٹھتی تھیں اور ساری رات زخموں کی دردوں سے تڑپتے اور بیدار رہتے اور نیند نہ آتی. ایک طویل زمانہ اس امتحان اور آزمائش میں گزارنے کے بعد جب آپ صحت یاب ہوئے، اللہ پاک نے صحت دے دی، تندرست فرما دیا، تو صحت یابی کے زمانے میں ایک روز کسی نے پوچھا اور آپ فرمایا کرتے تھے، پھر پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت ایوب علیہ السلام آپ نے بڑی لمبی بیماری بھی دیکھی ہے اور صحت یابی بھی دیکھی ہے، بتائیے تو صحیح زیادہ مزہ کس شے میں آیا؟ بیماری کیسی پائی اور صحت یابی کیسے پائی؟ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے تھے کہ صحت اللہ کی نعمت ہے اور میں اللہ کی اس نعمت پہ شکر بجا لاتا ہوں، مگر پوچھنے والوں سچ تو یہ ہے کہ جو مزہ بیماری میں تھا وہ صحت یابی میں نہیں آتا. انہوں نے پوچھا بیماری میں کیا مزہ تھا؟ فرمانے لگے مزہ یہ تھا کہ جب بیماری بہت بڑھ گئی تھی اور زخم بڑے شدید ہو گئے تھے اور دردوں کی لہریں اور ٹیسیں اٹھتی تھی اور اتنی درد بڑھتی تھی کہ تڑپا دیتی اور رات کو نیند نہ آتی، تو جب رات ہوتی اور درد کا ایک مرتبہ دور ہوتا تو اللہ پاک اپنی میٹھی میٹھی رس بھری آواز میں مجھ سے پوچھتے تھے اور میرے کانوں میں میرے مولا کی آواز آتی تھی. اللہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے؟ درد بہت زیادہ ہے؟ بس اس کا ایک بار پوچھنا میری ساری رات اسی یاد میں گزر جاتی تھی. کیف حالک یا ایوب، ایوب تیرا کیا حال ہے؟ اور صبح پھر جب درد کی ٹیسیں لہریں اٹھتی اس وقت جب شدت ہوتی درد کی تکلیف کی، ایک بار میرا مولا پھر پوچھتا ایوب اب کیا حال ہے، اب طبیعت کیسی ہے؟ تو صبح کی مزاج پرسی سے دن گزر جاتا اور شام کی مزاج پرسی سے رات گزر جاتی. اللہ کی قسم جب سے شفا یاب ہوا ہوں کان اس آواز کو سننے میں ترس گئے. اس کی عیادت اور اس کی مزاج پرسی میں بیماری بھول گئی تھی، بلکہ بیماری بھی شفا لگتی تھی. اس محبوب کا ایک بار پوچھ لینا کہ ایوب کیا حال ہے، وہ بیماری شفا لگتی تھی، وہ دکھ بھی سکھ لگتا تھا. اور کسی نے کیا خوب کہا، عیادت کو آئے شفا ہو گئی، علالت ہماری دوا ہو گئی. عیادت کو آئے شفا ہو گئی، علالت ہماری دوا ہو گئی. تماشائے مقتل کو آئے تھے وہ، تماشائے مقتل کو آئے تھے وہ، تڑپنے کی لذت سوا ہو گئے. جب محبوب دیکھنے آیا کہ میرا عاشق کیسے قتل ہو رہا ہے، یا اس نے آ کے پوچھا کہ حال کیا ہے، فرماتے ہیں تڑپنے میں بھی لذت آ گئی اور بیماری میں بھی شفا آ گئی. دوستو وہ لوگ
جو اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق عشق و محبت استوار کرتے ہیں ان کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے. جو اجر کے لیے عبادت کرتے ہیں ان کا زاویہ نگاہ اور ہوتا ہے. جو دنیا کے لیے عبادت کرتے ہیں ان کا زاویہ نگاہ اور ہوتا ہے. جو آخرت اور جنت کے لیے کرتے ہیں ان کا زاویہ نگاہ اور ہوتا ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اور جو صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اس کی ذات کے لیے کرتے ہیں ان کا زاویہ نگاہ کچھ اور ہوتا ہے. انہیں بیماری بھی شفا دکھائی دیتی ہے, انہیں دکھ بھی سکھ لگتا ہے, انہیں تکلیف بھی راحت لگتی ہے, اور ان کا تڑپنا بھی آسودگی بن جاتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اشد حبا للہ کا مظہر ہیں, اور کیفیت یہ ہے, یہ تو ہے ان کی بیماری راحت بن جاتی. اور جو لوگ عشق الہی میں اپنا تعلق اللہ سے استوار کرتے ہیں ان کا برتاؤ کیسا ہوتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ, اور اللہ کے نام پر ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے, اور ان کی بندگی کی حقیقت کیا ہوتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ایک روز حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا کہ مولا تیرے بندے ابراہیم کی بڑی تعریف سنی ہے, اور سنا ہے کہ وہ تیرا بڑا عاشق ہے, تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. اگر اجازت دے تو میں جا کے ابراہیم کے عشق کا امتحان نہ لے لوں؟ اللہ پاک نے فرمایا جا لے لے. جبرائیل امین مکہ معظمہ آئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس وقت خانہ کعبہ کے اندر تھے, اس حجرے میں تھے. آپ کی بکریاں, ایک ریوڑ تھا بہت بڑا, اور ہزارہا بکریوں کی تعداد تھی. جبرائیل امین آئے ایک انسانی اجنبی مسافر کے لباس میں, اور باہر آ کر بکریوں کے پاس کھڑے ہو کر بڑے درد و سوز بھری آواز میں کہا اللہ اکبر, اللہ کا نام لیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کان پر اللہ کا نام جو آیا تڑپ اٹھے, دوڑ کے باہر آئے. بڑی پیاری آواز تھی, پھر محبوب کا نام تھا. دوڑ کے آ کے پوچھا, وہ اجنبی شخص نظر آ رہا تھا, پوچھا کہ میرے اللہ کا, میرے محبوب کا نام کس نے لیا ہے؟ اس نے کہا میں نے لیا ہے. فرمایا ایک بار مجھے اپنے مولا کا محبوب کا نام اور سنا دو. جبرائیل امین بولے ابراہیم پہلے تو میں نے اللہ کا نام اپنی مرضی سے لیا ہے, اب اگر تیرے کہنے پر نام لوں تو بتاؤ کیا دو گے؟ سودا تو کرو نا مجھ سے, اب کیا دو گے؟ آپ نے فرمایا اتنا بڑا ریوڑ کھڑا ہے بکریوں کا, مجھے میرے اللہ کا نام سنا دو, ہزارہا بکریوں کا آدھا ریوڑ تمہیں دے دوں گا. انہوں نے پھر نام لیا اللہ اکبر. آپ بھی ذرا آنکھیں بند کر کے ایک کیف اور سرور میں اور محبت سے دل کی گہرائیوں سے اس محبوب حقیقی کا نام لینا. آنکھیں بند کر کہیں اللہ اکبر. دل میں جھانک کر آنکھیں بند کر کے کہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ 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 کا نام لیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نام سن کے بے ہوش ہو کے گر پڑے, ضبط نہ رہا عشق الہی میں. جب ہوش میں آئے اٹھے, بکریوں کا آدھا ریوڑ ان کے ہاتھ میں دے دیا, فرمایا لے جا. آدھا ریوڑ دے دیا. پھر وہ لے کے چلنے لگا اجنبی, وہ فرشتہ, تو پھر جا کے پکڑ لیا, کہا کہ جاتے جاتے ایک بار وہ نام پھر سنا دو. انہوں نے پوچھا پہلے تو آدھا ریوڑ دے دیا تھا بکریوں کا, اب اگر اس کا نام لوں تو اب کیا دو گے؟ فرمایا آدھا ریوڑ جو بچ گیا ہے یہ بھی لیتے جانا, ایک بار اس محبوب کا نام سنا دو. دوستو کتنا فرق ہے جن لوگوں کو شراب توحید نصیب ہو جاتی ہے, جنہیں حقیقت توحید نصیب ہو جاتی ہے, جن کے اندر جوہر توحید چمک اٹھتا ہے, اور جنہیں تعلق الہی میں محبت کی یکسوئی وارفتگی نصیب ہو جاتی ہے. وہ جو موحد کامل ہوتے ہیں ان کے اللہ کے ساتھ تعلق کے کیف اور سرور کیا ہوتے ہیں. آدھا ریوڑ بقیہ بھی لے جانا. جبرائیل امین نے پھر نام لیا اللہ. آپ بھی کہیے پھر محبت سے اللہ اللہ, سبحان اللہ. اللہ کا نام لیا. ابراہیم علیہ السلام پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے.
ہوش میں آئے وہ آدھا ریوڑ بھی دے دیا. وہ پھر چلنے لگے لے کر. آپ نے دوڑ کے پھر پکڑ لیا اور کہا جاتے ہوئے ایک بار اور سنا دو اس نام کو. تو نے پوچھا ابراہیم جو کچھ تھا سارا تو نے دے دیا, اب کیا دو گے؟ فرمانے لگے میں جو رہ گیا ہوں مجھے بھی لے جانا. ریوڑ تیرے پاس ہے, انہیں چرانے کے لیے نوکر بھی تو چاہیے. مجھے میرے محبوب کا اللہ کا نام سناتے رہنا, میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. وہ اپنے دل کو کوٹھا بناتے ہیں. عاشق لوگ, توحید کی حقیقت پانے والے لوگ دل کو کعبہ بناتے ہیں, گھر بناتے ہیں, اس کی صفائی کرتے ہیں. اور صفائی کر کے کس چیز سے صفائی؟ ساری خواہشوں سے صفا کرتے ہیں دل کو, ساری شہوتوں سے صفا کرتے ہیں, حرص و ہوس سے جھاڑو چلاتے ہیں عشق الہی کا, ساری خواہشیں نکالتے ہیں, ساری تمنائیں نکالتے ہیں, ساری آرزویں نکالتے ہیں. جب ہر تمنا, ہر آرزو, ہر طلب, ہر خواہش, ہر حرص, ہر لالچ دل سے نکل جاتا ہے اور دل خالی ہو جاتا ہے, پھر عرض کرتے ہیں مولا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. مولا دیکھ دل میں نے خالی کر لیا ہے, ہر تمنا دل سے نکل گئی, اب تو آ جا. تو قلب المومن عرش اللہ تعالی, پھر مومن کا دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے, اللہ کا گھر بن جاتا ہے. جب یہ کیفیت تعلق باللہ میں نصیب ہوتی ہے تو دنیا و آخرت کی کوئی نعمت اللہ کے سوا مطلوب و مقصود نہیں رہتی. طبیعت ہر شے سے اونچاٹ ہو جاتی, ہر شے سے اونچاٹ ہو جاتی, کسی شے میں دل نہیں لگتا, بس دل تڑپتا رہتا ہے. پھر یہ دنیا مومن کا قید خانہ بن جاتا ہے. الدنیا سجن المؤمن, وہ قید کے دن گزارتا ہے اور اپنی وفات کے دن کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ وہ دن آئے جس دن روح قبض عنصری سے پرواز کرے, اس دن پردہ اٹھے اور میں حسن مطلق کا دیدار کر سکوں. موحد دنیا میں بے چین ہوتا ہے, صاحب توحید, صاحب عشق, صاحب محبت بے چین ہوتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر یہ عاشق لوگ جنہوں نے دنیا اللہ کے لیے ترج کر دی تھی, جنہوں نے زندگی اللہ کے لیے نظر کر دی تھی, سارے عیش و آرام اللہ کے لیے چھوڑ دیے تھے اور زندگی اللہ کی محبت میں, ذکر میں, طاعت میں, عبادت میں قربان کر دی تھی. یہ عاشقان الہی, ان کو مختلف طریقوں سے قیامت کے دن بلایا جائے گا. کبھی آواز آئے گی, وہ لوگ کہاں ہیں؟ این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع, وہ لوگ جو میرے عشق میں اپنے پہلو راتوں کو بستر سے جدا کرتے تھے, وہ کہاں ہیں؟ قربان جاؤں مولا تیری اداؤں پر, تیرے پیار بھرے اندازوں پر, اپنے محبوں کے ساتھ تیری شفقتوں رحمتوں پر. مولا بدل بدل کے طریقے اپنے عاشقوں کا چہرہ دکھائے گا اہل محشر کو. وہ جو میرے عشق میں راتوں کو اٹھتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ جو میری محبت میں روتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ جو میری خاطر جان دے کر آئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ عاشقان الہی اٹھیں گے, وہ جو مجھ سے محبت کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اہل جنت کو جمع کر کے, اے جنت والو, ہے میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے کیا تم نے پا لیے؟ وہ کہیں گے مولا سب وعدے مل گئے. جن نعمتوں کا میں نے کہا تھا ساری مل گئیں؟ کہیں گے ہاں ساری نعمتیں مل گئیں, حور قصور مل گئے, باغات مل گئے, پھل میوے سب کچھ مل گیا. اللہ پاک پوچھیں گے میری جنت میں کوئی کمی تو نہیں؟ جنت والے کہیں گے مولا کوئی کمی نہیں. اللہ پاک پوچھیں گے راضی ہو, خوش ہو؟ کہیں گے مولا راضی ہیں, خوش ہیں. یہ مذاکرہ اور مکالمہ ہوگا اللہ کا اہل جنت سے. اتنے میں اللہ پاک دیکھیں گے کچھ لوگ ایک طرف چپ چپ بیٹھے ہیں, خاموش خاموش بیٹھے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے بھائی تم لوگ کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ کیا تمہیں اس جنت میں کوئی کمی نظر آئی ہے؟ کیا کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا؟ کیا کوئی نعمت پوری نہیں ملی؟ کیوں چپ ہو؟ عرض کریں گے مولا اجازت ہو تو گوش گزار کریں.
اللہ پاک فرمائیں گے ہاں کہو. وہ کہیں گے مولا تیری جنت کی خیر اور تیری جنت کی نعمتوں کی خیر. یہاں حوریں بھی ہیں، قصور بھی ہیں، باغات بھی ہیں، چشمے بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، میوے ہیں، پھل ہیں، سب کچھ ہے مولا. ہم چپ اس لیے ہیں کہ ہم ان کے لیے تو نہیں آئے تھے. ہائے ہائے. عاشق لوگ کہیں گے مولا ہم ان حوروں کے لیے تو نہیں آئے تھے، ہم ان باغوں کے لیے تو نہیں آئے تھے، ہم نہروں اور پھلوں اور میلوں کے لیے تو مولا نہیں آئے تھے. قربان جا اللہ کو سب پتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. پھر پوچھے گا اچھا کس لیے آئے تھے، تمہاری کیا آرزو ہے؟ اب کریں گے مولا ہم تو تیرا مکھڑا دیکھنے آئے تھے، ہم نے راتوں کی نیند ان حوروں کے لیے نہیں چھوڑی تھی مولا، تیرے لیے چھوڑی تھی. ہم نے نرم و گداز بستر ان باغوں اور میووں کے لیے نہیں چھوڑے تھے مولا، تیرے دیدار کے لیے چھوڑے تھے. تو نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں نے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے راتوں کو جاگنے والوں کے لیے، اور وہ آنکھوں کی ٹھنڈک تیرا دیدار تھا. جب سے آئے ہیں سب کچھ مل گیا ہے مولا، ابھی تک تیرا مکھڑا دیکھنا نصیب نہیں ہوا، اور وہ نہ ملے تو ہمیں ان جنتوں میں مزہ نہیں ہے. اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں میرے دیدار کا انتظام کر دو، ان عاشقوں کے اور میرے درمیان پردہ ہٹا دو. پردہ اٹھایا جائے گا اور عاشقان الہی کو اس کا دیدار کرایا جائے گا. ہائے 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 سبحان اللہ. قرآن مجید نے اس کے اشارے کیے، یہاں فرمایا ان کے چہرے دمک رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. کیوں؟ اور مسرور ہوں گے. کیوں؟ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے، رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، رب کے دیدار میں محو ہوں گے. ان کی خوشی ہی مولا کے مکھڑے کے تکنے میں ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ جو صبح و شام میرے ذکر اور عبادت میں مگن رہتے ہیں اور کسی اور لالچ میں میری عبادت نہیں کرتے. یریدون وجہہ، صرف میرے مکھڑے کے طلبکار ہوتے ہیں. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز بیمار ہو گئیں، شدت کا بخار آ گیا، شدت کا، اور اتنا بیمار ہوئی اترتا نہیں تھا بخار. کسی نے پوچھا حضرت بی بی صاحبہ سے، رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا وجہ ہے، بڑا سخت بخار آیا ہے اس مرتبہ، جا نہیں رہا. فرمانے لگی کہ یہ بخار اللہ کی ناراضگی کا بخار ہے، اللہ ناراض ہو گیا. پوچھا آپ سے اللہ ناراض ہو گیا؟ جنہوں نے غلامی کے زمانے میں بھی رب کی عبادت کبھی نہیں چھوڑی تھی، اور وہ عابدہ، زاہدہ اور عارفہ اور عاشقہ جن کی مجلس معرفت میں حضرت حسن بصری جیسے لوگ بھی چل کر آتے، آپ سے اللہ ناراض ہو گیا؟ یہ وہ رابعہ بصری ہیں کہ جب ابھی باندھی تھی، لونڈی تھی، خادمہ تھی کسی دنیا دار مالک کی، وہ رات پر آپ سے اپنی خدمت لیتا اور ساری رات خدمت سے جب فارغ وہ سو جاتا، آپ خدمت سے فارغ ہوتی، غسل کر کے کپڑے صاف اجلے پہن کر مصلی پر آ جاتی اور سجدے میں گر جاتی. رات کے جو لمحے بچ جاتے وہ مولا کے حضور گزار دیتی. ایک روز مالک جاگ پڑا، پچھلی رات کا وقت تھا، اسے سسکیوں کی رونے کی آواز آئی. اس نے دیکھا رابعہ کہاں ہے، دیکھا کہ مصلی پر پڑی سجدے میں رو رہی ہیں. اس نے کان لگا کر سنا تو وہ عرض کر رہی تھی مولا تو مالک ہے، تیری مرضی، تو نے میرا مالک دنیا دار بنایا، وہ رات کا زیادہ حصہ تو اپنی خدمت میں مجھے رکھتا ہے، اور جب وہ فارغ کرتا ہے تو دیر ہوتی ہے تب تیرے حضور حاضر ہوتی. مولا کاش ایسا بندوبست کر دیتا کہ ہر وقت تیرے حضور رہتی. وہ سجدے میں یہی مانگ رہی تھی. مالک رو پڑا. اس نے کہا کہ رابعہ تو مالک ہونے کے قابل تھی، میں غلام ہونے کے قابل تھا، آج سے تمہیں آزاد کر دیا. رابعہ بصری فرماتی ہے مجھ سے اللہ ناراض ہو گئے. پوچھنے والوں نے پوچھا آپ سے کیسے ناراض ہوئے؟ فرمانے لگی میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اور قرآن کی تلاوت کے دوران جنت کا ذکر آ گیا. اتنا پیارا پیارا ذکر تھا جنت کا کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ مولا یہ جو پیاری جنتیں جن کا ذکر کیا ہے مجھے بھی دے دے.
بس اس جنت کی طلب دل میں اٹھی، رب کائنات کی طرف سے ایک آواز آئی، کہا رابعہ دعویٰ ہمارے عشق کا اور طلب جنت کی، ایک شے کو طلب کرنا، پھر یہ جنت طلب کر یا مجھے طلب کر۔ بس اس ناراضگی کی وجہ سے بخار آ گیا ہے۔ تو دوستو، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے عشقی اور حبی ہوتا ہے اور وہ شراب توحید کے جام پیتے ہیں، ان کا طرز عمل، زاویہ نگاہ، انداز عبادت، انداز اطاعت جدا ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا، حقیقت توحید دو چیزوں کے جمع ہونے کا نام ہے، ایک عشق الہی، محبت الہی، اور ایک خوف و خشیت الہی۔ یہ دونوں کیفیت انبیاء کی ہیں، صحابہ و اہل بیت کی ہیں، ائمہ اطہار کی ہیں، اولیاء کبار اور صلحاء اعظام کی۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام خشیت میں مشہور ہیں، وہ خشیت الہی کے پیکر تھے، ان کے دلوں میں ایک طرف عشق الہی کے چراغ جلتے، ایک طرف خوف و خشیت الہی کے چراغ جلتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی چھوٹے سے بچے تھے، 4-5 سال عمر تھی، معمولی تھوڑی عمر تھی، معصوم بچے تھے، تب بھی خوف الہی اور خشیت الہی میں روتے اور تڑپتے تھے۔ کبھی جنگلوں میں نکل جاتے اور کبھی غاروں میں جا کر دیر تک اللہ کے خوف سے روتے رہتے۔ 2-3 دن گزر گئے گھر سے نکلے اور غار میں کہیں روتے روتے بڑا وقت گزر گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ پریشان ہوئی، آپ کی تلاش میں نکلیں اور تلاش کرتے کرتے آپ کے پیچھے آ پہنچی۔ جب قریب آئیں آپ کی والدہ ماجدہ، انہوں نے دیکھا کہ چھوٹا سا معصوم یحییٰ علیہ السلام، 4-5-6 سال کی عمر کا معصوم بچہ، سجدے میں زاروں قطار قیامت کا ذکر کر کے اور خوف الہی کا ذکر کر کے رو رہا ہے اور تڑپتا جا رہا ہے۔ ماں کی مامتا تھی، تڑپ اٹھی، قریب آئی اٹھانے کے لیے، قدموں کی آہٹ کی آواز آئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام اٹھ گئے، اور قیامت کا اور آخرت کا غلبہ، خوف الہی کا غلبہ ایسا تھا کہ اس خوف کے غلبے میں اٹھے تو سمجھے کہ شاید ملک الموت آ گیا ہے جان قبض کرنے، اور اٹھ کر کہنے لگے ملک الموت مجھے تھوڑی مہلت دے دے، میری والدہ پریشان ہوگی، میں جا کے ان سے مل آؤں۔ اتنے میں آپ کی والدہ بولی، بیٹا یا میں خود والدہ ہوں تیری، اور پریشان ہو کے تلاش کرتی کرتی ادھر آ گئی ہوں۔ بیٹے تیری عمر تو ابھی 4-5 سال ہے، معصوم ہو، آخرت کے خوف سے اتنا کیوں روتے ہو؟ اللہ کا اتنا خوف اس عمر میں کیوں ہے؟ ابھی کیا ضرورت ہے اتنا رونے کی؟ فرمانے لگے امی جان بتائیں، اگر قیامت کے دن اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر دیا مجھے نہ بخشنے کا اور مجھے دوزخ میں ڈالنے کا، یہ خود فرما رہے ہیں، ان کو حق ہے اپنی زبان سے اپنی بندگی کے مقام پر عاجزی میں جو کہیں حق ہے، ہمیں حق نہیں ہے۔ فرمانے لگے اللہ نے ایسا فیصلہ فرما دیا تو کیا آپ مجھے بچا لیں گی؟ والدہ نے کہا بیٹے اگر اللہ فیصلہ کر دے تو میں تو نہیں بچا سکوں گی، میری کیا مجال کہ بچا لوں۔ فرمانے لگے امی جان اگر کل قیامت کے دن آپ مجھے بچا نہیں سکتی تو آج رونے سے بھی منع نہ کریں، مجھے آخرت کا سامان پیدا کر لینے دیں۔ یہ عشاق خشیت الہی میں تڑپنے والے لوگ تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تبع تابعین اور تابعین میں بڑا اونچا مقام پانے والے ہیں، اور کتنے عظیم خلیفۃ المسلمین ہوئے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ ان کو 5واں خلیفہ راشد کہتے ہیں، اتنے عظیم خلیفہ ہوئے اسلام کے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا حال یہ تھا کہ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد ان کے گھر میں محفل گریہ وزاری منعقد ہوتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے گھر عشاء کے بعد پورے شہر کے عالم، اور عالم وہ جو خدا کا خوف رکھنے والے تھے، عالم ہوتا ہی وہ ہے جو خدا کے خوف اور خشیت کا پیکر ہو، جو خدا کی محبت و طاعت اور معرفت کا پیکر ہو۔ جسے خدا کی محبت و معرفت اور جسے خدا کا خوف و خشیت نصیب نہیں، وہ عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ ہمیں کیا خبر کہ علم کیا ہے؟ علم خشیت سے وجود میں آتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اصل علماء تو صرف وہی لوگ ہیں جو خشیت الہی کے پیکر ہیں، جو اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں۔
اور اللہ کو پکارتے ہیں خوفاً وطمعا، کبھی اس کے خوف سے روتے ہیں، کبھی اس کی محبت اور رحمت کی امید میں روتے ہیں۔ تو سارے شہر کے لوگ، علماء، عشاق، ذاکرین جمع ہوتے اور عشاء کی نماز کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے گھر، اور اتنا روتے اور رونے کی اتنی آوازیں آتی کہ ایسے لگتا جیسے اس گھر میں کوئی میت ہو گئی ہے۔ یہ خلیفہ وقت کا حال تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، اجتماعی طور پہ مل کر اتنا روتے اللہ کو اور آخرت کو یاد کر کے کہ لگتا جیسے میت کا حال ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے ایک رات، اور جب خوف الہی اور آخرت کی اور عذاب آخرت کی آیت آتی، آیت پڑھتے، تڑپتے اور گر کے بے ہوش ہو جاتے۔ اور کئی بار ایسا ہوا عمر بن عبدالعزیز عشاء کے بعد خشیت الہی میں بے ہوش ہوئے اور نماز فجر میں جا کے ہوش آئے، ساری رات تڑپتے رہے۔ آپ کی زوجہ کئی بار پانی کے چھینٹے مارتی آپ کو۔ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا حال بیان کر رہا ہوں، ان کی زندگی کا ایک رخ آپ نے سنا ہے، شاید عشق الہی اور خشیت الہی کا یہ رخ نہیں سنا ہوگا۔ تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید کی، آیت آئی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ کیا حال ہوگا قیامت کا جب لوگ بکھرے ہوئے دانوں کی طرح پھیل جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرف ہو جائیں گے۔ بس یہ الفاظ آئے، ایک چیخ نکلی اور تڑپ کر بے ہوش ہو کر گر گئے، اور دیر تک صبح کے طلوع ہونے تک بے ہوش رہے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بھی سن لیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے دبدبہ و جلال سے کیسر و کسریٰ کے محلات میں سلسلے آتے تھے، ہزارہ میل پر بیٹھے ہوئے بڑی بڑی تخت و سلطنت کے مالک جس عمر کا نام سن کر تھرا جاتے تھے، اور جن کے نام کے دبدبے سے شیطان دوڑ جاتا تھا، وہ فاروق اعظم جن کی طاقت، جن کی مضبوطی اور استحکام کا عالم امت مسلمان کے لیے ایک عجیب تھا۔ خشیت الہی میں ان کے رونے تڑپنے کا حال یہ تھا کہ قیامت کا اور عذاب آخرت کی کوئی آیت آ جاتی، پڑھ کے بے ہوش ہو جاتے، اور کئی بار کئی دن بستر پہ پڑے رہتے، اور خشیت الہی کے رونے کے باعث اتنا روتے تڑپتے کہ صحابہ ان کی عیادت کو آتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خشیت کا یہ حال تھا۔ پھر تابعین میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خشیت الہی میں ان کا ہمہ وقت ہر وقت حال یہ رہتا تھا کہ جب کوئی انہیں دیکھتا ایسے لگتا کہ کسی عزیز کو دفن کر کے آ رہے ہیں۔ حزن و ملال کی کیفیت، غم کی کیفیت، عشق و محبت الہی میں رنگ زرد رہتا، اور خوف و خشیت الہی میں رونگٹے کھڑے رہتے۔ اور آپ یہ فرمایا کرتے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے دور کے تابعین اور تبع تابعین کو، عظیم لوگوں کا دور تھا، ان سے فرماتے، لوگوں، صحابہ کرام کا عشق و محبت الہی میں حال یہ تھا کہ اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو دیوانہ سمجھتے۔ عشق الہی میں صحابہ کرام کا حال یہ ہو چکا تھا، محبت الہی میں صحابہ کرام کی کیفیت یہ ہو چکی تھی، اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو دیوانہ سمجھتے۔ اور ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ لے تو مسلمان بھی نہ سمجھیں یہ کیسے مسلمانوں کا دور آ گیا ہے۔ ہائے، یہ آج سے 1200 برس پہلے کا حال بیان ہو رہا ہے، اور ہمارا شمار پھر کن لوگوں میں ہوگا۔ اور خشیت الہی کا کیفیت، اگر محبت الہی اور خشیت الہی آ جائے، تکبر کا بت ٹوٹ جاتا ہے، غرور کا بت ٹوٹ جاتا ہے، انانیت ٹوٹ جاتی ہے، نفسانیت ٹوٹ جاتی ہے، بندہ شکستہ ہو جاتا ہے، ریت کی طرح نرم دل ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، متواضع ہوتا ہے، منکسر ہوتا ہے، اور ہم تکبر کے بت نظر آتے ہیں۔ انانیت ہے، نفسانیت ہے، غرور ہے۔ ہم میں سے جس کا حال پردہ اٹھا کے دیکھو، وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا فرعون کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا نمرود کوئی نہیں ہے۔ انا الحق کے لفظ
ہم میں سے ہر ایک کا نفس کا بت بلا رہا ہے. یہ نفس میں خستگی کیوں نہیں آ رہی؟ تکبر کیوں ختم نہیں ہو رہے؟ نفرتیں کدورتیں ہمارے اندر سے کیوں نہیں جا رہی؟ اور عاجزی، خستگی، تواضع، انکساری اور شرمساری یہی بندگی ہے. یہ کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ خدا کی خشیت نہیں رہی، محبت نہیں رہی. زبانی کلامی باتیں بہت ہیں مگر دل کی وادی سوکھ گئی ہے، روکھ گئی ہے. جن کا حال یہ تھا، حضرت حسن بصری وہ اس طرح کے مسلمان تھے کہ ایک روز آپ آ رہے ہیں، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان تابعی آ رہے ہیں، کسی نے آپ سے سوال کر دیا. اب ذرا اندازہ کر لیں، یہ سوال کوئی ہم سے کر دے تو ہمارا حال کیا ہو. تیش میں آ کے شاید اسے کچا کھا ڈالے، اس کے قتل کے در پہ ہو جائیں، ہماری انانیت کا بت تیش میں آ جائے. سوال کیا تھا؟ کسی نے پوچھا حسن بصری بتاؤ آپ اچھے ہیں یا آپ سے کتا اچھا ہے؟ اب یہ سوال ہم سے ہو جائے تو آپ خود سوچ رہے کہ کیا حال ہوگا ہمارا. اس لیے کہ خشیت کے کنویں سے پانی نہیں ملا کھیتی کو، محبت کے کنویں سے پانی نہیں ملا، اب یاری نہیں ہوئی. امام حسن بصری نے جواب دیا. اب عاشقوں کا جواب بھی سن لو اور خاشعین کا جواب بھی سن لو. حسن بصری فرماتے ہیں ہاں اللہ کے بندے، اگر قیامت کے دن میرا اللہ راضی ہو گیا مجھ سے اور اس نے مجھے معاف کر دیا پھر تو میں اچھا ہوں، اور اگر میرا مالک راضی نہ ہوا تو پھر کتا ہی اچھا ہے. ہائے ہائے، یہ کیفیت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور دوستو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف والے، انہوں نے اسرار الاولیاء میں ایک جوان عاشق کا ایک تذکرہ کیا ہے، واقعہ کیا. وہ فرماتے ہیں ایمان افروز بات ہے کہ ایک جوان تھا جس کی ساری زندگی اللہ کی محبت و خشیت اور طاعت و عبادت میں گزر گئی. ساری رات کمرے میں چھپ کے اللہ کی عبادت کرتا رہتا، دن بھر نگاہیں نیچی رکھتا، زندگی میں کوئی گناہ سرزد نہ کیا اور ایک لمحہ اللہ کی یاد اور عبادت سے غفلت میں نہ گزارا. عبادت گزار، شب زندہ دار اور بلند مرتبہ ولی، عاشق الہی. اس کی وفات کا وقت آیا، جب فوت ہونے لگا، اٹھتے بیٹھتے اللہ کے خشیت میں روتا رہتا، ہر گھڑی عبادت میں مگن رہتا. وفات کا وقت آیا تو اپنی والدہ کو بلایا اور کہا امی جان میری 3 درخواستیں ہیں آپ سے پوری کر دیں. وصیت کی. بیٹا کیا درخواست ہے؟ عرض کرنے لگے امی جان ایک درخواست تو یہ ہے کہ اب میرا وقت قریب ہے، جب میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے، مر جاؤں، تو میرے گلے میں آپ میری والدہ ہیں، میرے گلے میں رسی ڈال لینا. جب میں مردہ ہو جاؤں میری میت کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹنا اس گھر کے سینے میں، اور زبان سے کہنا کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں ان کا حشر یہ ہوتا ہے. میری زندگی اللہ کی نافرمانی میں بیتی. وہ لوگ جن کی کوئی رات عبادت سے غفلت میں نہیں گزری، جن کی زندگی کا کوئی لمحہ غفلت میں نہیں گزرا، جن کی پوری زندگی سراپا خشیت و عبادت الہی ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں لاش کو گھسیٹ کر کہنا زبان سے جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کا حشر یہ ہوتا. اور دوسرا امی جان میرا جنازہ رات کو اٹھانا، کیونکہ میں گناہگار آدمی ہوں، معلوم نہیں چہرے کا حال کیا ہو، کئی لوگ مجھے دیکھ کر انگلی کھڑی نہ کر لیں. اور جب مجھے قبر میں دفن کر لیں، تیسری درخواست یہ تھوڑی دیر آپ میری قبر پہ کھڑی رہنا، کیونکہ مجھے معلوم ہے عذاب ہوگا، مجھے عذاب ہوگا. آپ نیک والدہ ہیں، شاید آپ کے قدموں کی برکت سے اللہ پاک کچھ معافی فرما دے. یہ 3 وصیتیں کی. اس کے بعد اس اللہ کے عاشق کی روح پرواز کر گئی. وفات ہوئی، والدہ نے حسب وعدہ ایک ہلکی پھلکی سی رسی ڈالی گلے میں تاکہ وعدہ پورا کر لوں، اور ابھی رسی ڈالی نہیں تھی گلے میں اور گھسیٹنا تو دیر کی بات تھی. آتے ہوئے غیب سے آواز آئی، اے اس عاشق الہی کی والدہ رسی چھوڑ دے، یہ خدا کا دوست تھا، یہ خدا کا دوست تھا،
اور خدا کے عشق اور اس کی دوستی میں رخصت ہوا۔ اللہ کے دوستوں کا حشر بڑا اونچا ہوتا۔ اس کے بعد باقی وصیتیں کیا ہونی تھی؟ دوستو، حقیقت حال یہ ہے کہ جب سے ہمارے دلوں کی وادیاں محبت الہی اور خشیت الہی کے بیج سے خالی ہو گئیں اور ہماری فصلیں ان پانیوں سے خالی ہو گئیں، تب سے ہمارے ایمان کے باغ اجڑ گئے، ایمان کے گلشن اجڑ گئے۔ ہم حقیقت توحید سے محروم ہو گئے، لذت توحید سے محروم ہو گئے اور کیف و سرور توحید سے محروم ہو گئے۔ ضرورت ہے کہ محبت الہی کا پانی دے کر اور خشیت الہی کا پانی دے کر توحید کا پودا پھر جوان کر لیں، تاکہ توحید کے پودے پر خدا کی محبت کے پھل اگیں، خدا کی طاعت کے پھل اگیں، خدا کی قربت کے پھل اگیں، خدا کی معرفت کے پھل اگیں۔ اور جس مرد حق کی توحید کے پودے پر خدا کی معرفت کے پھل اگ جائیں، شرق سے غرب تک دنیا پھر اس کا پھل کھاتی ہے۔ اور دوستو، یہ بات یک طرفہ نہیں ہے۔ تم رب کائنات سے محبت کر کے دیکھو، اس کے خوف و خشیت میں رو کے دیکھو۔ اس کی محبت اور خشیت میں رونے والے کا آنسو کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کے حضور قبولیت پہلے پاتا ہے۔ عشق و محبت الہی میں تڑپ کے دیکھو، بندہ رب سے محبت بعد میں کرتا ہے، رب بندے سے محبت پہلے کر لیتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ ایمان والو، اگر تم اپنے دین سے پھر گئے، اپنے ایمان کا وعدہ وفا کرنے سے پھر گئے، تو پھر تم اپنے وعدے سے پھر گئے تو اللہ تمہیں ہٹا کر ایسوں کو لائے گا جن سے اللہ کو محبت ہوگی اور جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا، اہل توحید، اہل ایمان اور اہل دین کی علامت ہی رب کائنات نے محبت کو قرار دیا۔ فرمایا یحبہم ویحبونہ، پہلے اللہ محبت کرتا ہوگا ان سے، پھر بندے محبت کرتے ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل۔ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بلاتے۔ سن لے غور سے، ایک ہے بندے کا اللہ سے محبت کرنا، یہ بندے کا حق توحید ہے جو اللہ کے لیے ادا کر رہا ہے، اور ایک ہے پھر اللہ کا بندے سے محبت کرنا۔ ہم نے اللہ سے محبت کر کے نہیں دیکھا۔ اگر ہم اللہ کی محبت کی لذت سے آشنا ہو جائیں، خدا کی قسم ساری لذتیں بھول جائیں، سارے کیف بھول جائیں، سارے سرور بھول جائیں، سارے نشے بھول جائیں۔ ارے مغربی ثقافت اور مغربی معاشرے کی جھوٹی لذتوں میں گم رہنے والوں، ہم مادی دنیا کے جھوٹی لذتوں میں گم ہو گئے، مادی لذتوں میں فنا ہو گئے، ہم جھوٹے حسن و جمال میں فنا ہو گئے۔ ارے ایک نگاہ اس جھوٹے حسن کی دنیا سے ہٹا کر، جھوٹی لذتوں کی دنیا سے ہٹا کر، جھوٹے نشوں کی دنیا سے ہٹا کر اس کے حسن کی طرف کر دیکھو، سارے نشے کافور ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی محبت میں اس کے نشے کا حال ہی کچھ اور۔ فتوحات شام میں، جب شام کے ملک کی فتوحات ہو رہی تھیں اور صحابہ کرام اور تابعین شریک تھے، تو دو جوان صحابی یا تابعین وہ بھی لشکر اسلام میں شریک تھے، وہ گرفتار ہو گئے۔ شام کا ایک بادشاہ ان کو گرفتار کر کے لے گیا، دو جوان مومنوں کو، اور جا کے کہا کہ تم عیسائی بن جاؤ، اسلام چھوڑ دو، نہیں تو تمہیں آگ پر تپتے ہوئے تیل میں جلا کر کوئلہ کر کے راکھ کر دیا جائے گا۔ ہائے ہائے، اے جوانوں، ان جوانوں کا حال بھی سن لیں اور ہم اپنی جوانیوں کا حال بھی دیکھ لیں۔ ان جوانوں نے کہا
یہ تو تیل کی ایک آگ ہے، تو ایسی لاکھوں آگوں پر ہمیں جلا کے راکھ کر دے، ہم اپنا ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے ایک بھائی کو اٹھایا، پھینک دیا اس جلتے ہوئے کڑاہے میں، وہ جل کر کوئلہ بن گیا، راکھ ہو گیا، اور کہنے لگا دوسرے بھائی کو کہ تم بھی تیار ہو جاؤ، ایسا ہی حشر ہو جائے گا، مذہب چھوڑ دو اسلام کا، نہیں تو ابھی تمہیں جلا کے راکھ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا میں تو بےتاب ہوں، کاش اس بھائی سے پہلے مجھے جلایا ہوتا۔ ہم موت سے ڈرنے والے نہیں، موت سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم زندگی سے پیار نہیں کرتے، موت سے پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ موت کا پردہ اٹھنے کے بعد اس کا دیدار ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کو بھی آگ میں ڈال کر ختم کیا جانے لگا تو وزیر اعظم نے تھام لیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایک اچھا جوان پہلے ہم ضائع کر بیٹھے، اس کو ضائع نہ کرو، مجھے دو، میں کوشش کرتا ہوں اس کو عیسائی بنا لوں گا۔ وزیر اعظم لے گیا، اس کی جوان بیٹی تھی دوشیزہ، خوبصورت بیٹی تھی، غیر شادی شدہ، اس کو جا کے کہا بیٹی یہ تمہارا امتحان ہے، بڑی خوبصورت بیٹی تھی، یہ جوان ہے، جتنے دن چاہو لے لو، الگ تھلگ باغ اور محل میں رہو، کوئی تمہیں انٹرفیئر نہیں کرے گا، بس جو چاہو کرو، اس مسلمان جوان کو عیسائی بنا دو۔ اس خوبصورت دوشیزہ نے کہا ابا جان کتنا وقت ہے؟ انہوں نے کہا 40 دن لے لو بیٹا۔ اس نے کہا 40 دن تو بڑی مدت ہے۔ اسے اپنے حسن پر ناز تھا، اپنی دل ربائی پر فریفتہ تھی، گھمنڈ تھا۔ اس نے کہا میں تو 1 ہفتے کے اندر اس کو عیسائی بنا دوں گی، بیٹا لے جاؤ۔ وہ دونوں ایک محل میں باغ میں چلے گئے، ساری نعمتیں راحتیں ان کو آسائشیں دے دی گئیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ 2 جوان ہیں غیر شادی شدہ، خوبصورت جوان ہیں، تنہا دن رات ایک محل میں رہ رہے، سج دج کر۔ وہ جوان دوشیزہ اس کی سامنے آتی، اور وہ مومن جوان کیا کرتا، صبح روزہ رکھ لیتا اور سارا دن قرآن کی تلاوت میں مگن رہتا، آرام کے وقت آرام کر لیتا، بقیہ وقت قرآن کی تلاوت میں مگن رہتا، اور آنکھوں سے آنسو چھم چھم گرتے رہتے۔ رات آتی افطاری کے بعد، وہ پھر سج دھج کے آتی کہ مجھے تکے گا، مگر وہ ساری رات اللہ کے حضور قیام میں گزار دیتا، کبھی سجود میں گزار دیتا، اور مصلی آنسوؤں سے بھیگتا رہتا۔ وہ بار بار اپنے مختلف حسن و زیبائش کے انداز لے کر آتی، مگر دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئیں، اس جوان نے ایک بار بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ 40 دن بیت گئے، جوان نے نہیں دیکھا، دوشیزہ ناکام ہو گئی۔ 40ویں دن رات کا وقت تھا، سادہ کپڑے پہن لیے اور مصلی کے سامنے بیٹھی اور رو پڑی، اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی جوان مجھے ایک بار دیکھ تو صحیح۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا خدا کے لیے اب میں ہار گئی، میں بازی ہار گئی، تو جیت گیا، اب میں نے ذبائش اتار دی ہے، آج آخری رات ہے، آخری رات ذبائش اتار دی ہے، میں نے شکست مان لی، تو جیت گیا۔ مجھے صرف دیکھ کر اتنا ایک راز بتا دے، وہ ہنسی کون ہے؟ وہ ہنسی کون ہے جس نے تجھے مجھ سے بھی بے نیاز کر دیا، جس کے عشق و محبت نے تمہیں اتنا وارفتہ کیا ہے؟ اس وقت اس جوان نے نگاہ اٹھائی اور کہا جن کی نگاہوں میں گنبد خضرا کے جلوے سما جائیں وہ کسی اور حسن کو تکنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ ایمان کی حلاوت ہے، یہ عشق الہی کا کیف ہے، عشق الہی کی لذت ہے، عشق الہی کا سرور ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اس دوشیزہ نے کہا اس ہنسی کا مجھے بھی متوالا بنا دے، مجھے بھی اسی کا عاشق بنا دے، کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا پھر پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسلمان پہ ہو گئی کلمہ پڑھ کے۔ باپ آیا صبح پوچھا بیٹا مقصد میں کامیاب ہو گئی؟ کہنے لگی ابا جان مبارک دے میں کامیاب ہو گئی، وہ اصل کامیابی پا گئی تھی۔ دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بندے تو اپنے رب سے محبت کر کے تو دیکھ، تو نے تو محبت کی ہی دنیا سے ہے،
مال سے محبت کی ہے، دولت سے محبت کی ہے، جاہ و منصب سے محبت کی ہے، اولاد و آسائش حیات سے محبت کی ہے، تو نے رب سے محبت کر کے نہیں دیکھی۔ اس کی محبت کا نشہ ہی کچھ اور ہے، اس کی محبت کا کیف ہی کچھ اور ہے۔ اس کی محبت میں وہ مزہ ہنسنے میں نہیں ہے جو رونے میں آتا ہے، وہ صحت میں نہیں جو دکھ میں آتا ہے، وہ وصال میں نہیں جو ہجر میں آتا ہے۔ اس کی محبت کے انداز نرالے ہیں۔ پھر انسان کا ایمان اسے تقویٰ کا محل نصیب ہوتا ہے، تقویٰ کی ڈال نصیب ہوتی ہے۔ وہ یورپ رہے، وہ مسلمانوں کے ملک میں رہے، وہ مادی تہذیب میں رہے، وہ عیاشیوں بھرے ملک میں رہے، جسے ایمان سے محبت اور تقویٰ کی ڈال مل گئی، اس پر دنیا کے کوئی حملہ کارگر نہیں ہوتا۔ خدا کی محبت اس کا حصار بن جاتی ہے۔ اے جوانان ملت، اس محبت، اس عشق، اس خشیت کو حاصل کرنے پر محنت کرو، چونکہ جب اللہ سے بندے کو محبت ہو گئی تو اسی لمحے اللہ نے بندے کو اپنا محبوب بنا لیا۔ سوچو تو صحیح کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو رب کا محبوب ہو جائے، جس سے اللہ کو محبت ہو جائے۔ اور حدیث پاک میں متفق علیہ حدیث بیان کر رہا تھا، جب اللہ کو بندے سے محبت ہوتی، وہ سیدنا جبرائیل امین کو بلاتے اور کہتے ہیں جبرائیل انی احب فلانا فاحبہ فیحبہ جبرائیل ثم ینادی فی السماء، اور فی روایت ینادی فی اہل السماء یا اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فحبوہ فیحبہ اہل السماء ثم یوضع له القبول فی الارض۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے جبرائیل تو فلاں بندے کو جانتا ہے؟ ہاں مولا جانتا ہوں، وہ بغداد میں رہتا ہے، وہ اجمیر میں رہتا ہے، وہ سرہند، وہ دہلی میں رہتا ہے، وہ پاک پتن میں رہتا ہے، اس بندے کو جانتا ہے؟ ہاں مولا جانتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس بندے کو محبوب بنا لیا ہے، اس سے محبت کر لی ہے۔ جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر سیدنا جبرائیل امین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے جبرائیل اب آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان کر دیا جائے کہ خدا نے فلاں کو محبوب بنا لیا۔ فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بندہ رب کا محبوب بنایا گیا ہے۔ فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اہل سما بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حکم ہوتا ہے فرشتوں اب آسمانوں سے اتر کر زمین میں پھیل جاؤ اور شرق سے غرب تک میرے بندوں کے دلوں میں میرے محبوب بندے کی محبت کو جما دو۔ تو جب اللہ کی محبت ہوتی ہے تو اللہ کی مخلوق بھی اس بندے سے محبت کرتی ہے، وہ پھر محبوب خلائق بنا دیا جاتا ہے، مرجع خلائق بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب ولیوں کی محبت عشق الہی کے باعث اور لذت و کیف توحید کے باعث اور لذت و سرور ایمانی کے باعث اس کی محبت کے ڈنکے پہلے سماوات میں بجتے ہیں، آسمانوں پر بجتے ہیں، پھر ارضین پر، زمینوں پر بجتے ہیں۔ اس لیے کوئی لاکھ مخالفت کرے اس کی محبت کے چراغ دلوں سے بجھائے نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ چراغ ہم نے جلائے نہیں، وہ رب کائنات نے جلائے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک کا اعلان ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا واجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ والمتصادقین فیہ۔ لوگوں جنہیں میری وجہ سے میرے بندوں سے محبت ہو گئی ہے، جو میری محبت کے باعث میرے بندوں سے محبت کر رہے ہیں، میں نے ان کی محبت اپنے اوپر لازم کر لی۔ جو میری محبت کے باعث میرے بندوں کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، میں نے ان زیارت کرنے والوں سے محبت کر لی۔ جو میرے باعث میرے بندوں کی مجلس میں جا کر بیٹھ رہے ہیں، میں نے ان کی محبت اپنے اوپر لازم کر لی۔ جو میری باعث میرے بندوں پر خرچ کر رہے ہیں، میں نے ان سے محبت بھی اپنے اوپر لازم کر لی۔ تو دوستو ہوتا بندہ ہے پر محبوب خدا ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال اسی کیفیت کو تو فرماتے ہیں کہ جب بندہ محبیت الہی کے مقام سے اٹھ کر محبوبیت الہی کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو ندا آتی ہے، یہ خودی کا بلند کرنا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر خدا بندے سے اس کی رضا پوچھتا ہے، بندہ مرتضی ہو جاتا ہے۔
اسے آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے میرے بندے تو نے نفس مطمئنہ پا لیا، آجا میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی ہو گیا. اے مجھ سے راضی ہونے والے اور میری رضا اور میری محبت پا لینے والے میرے بندے، میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنتوں کے دروازے تجھ پر کھل گئے. جس باغ میں چاہتا ہے جا خیمہ لگا لے. پھر یہ لوگ جو خدا کی محبت میں فنا ہوتے ہیں اور خدا کی محبت میں بقا پاتے ہیں، جو خدا کے محب بنتے ہیں اور خدا کے محبوب بنائے جاتے ہیں، پھر انہیں وہ مقام نصیب ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کا مقام یہ ہوتا ہے. فرمایا اولیاء اللہ الذین وفی روایت خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں تم ان کے چہرے دیکھو تو خدا یاد آ جائے. اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں کہ تم ان کے چہرے دیکھو تو خدا یاد آ جائے. بس اللہ کے ولی کی، اللہ کے دوست کی، اللہ کے محب اور محبوب کی پہچان یاد کر لو، اس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے. غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، دوست کے دوست سے دوست ہی کی خوشبو آیا کرتی ہے. وہ خدا کے اتنے قریب ہوتے ہیں، وہ خدا کی محبت کے سمندروں میں یوں موج زن ہوتے ہیں، وہ خدا کی معرفت کے سمندروں میں یوں غوطہ زن ہوتے ہیں. اتنا تلاطم ہوتا ہے ان کے دلوں میں، اور خدا کی محبوبیت کے وہ انوار و تجلیات ان پر وارد ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے کو تکنے سے خدا یاد آئے. اور فرمایا اذکروا بذکرہم ویذکرون بذکری. اگر ان کا ذکر کیا جائے، ان کی یاد کی جائے تو میں یاد آ جاتا ہوں، اور میری یاد کی جائے تو وہ یاد آ جاتے ہیں. اللہ، انہیں یاد کیا جائے تو میں یاد آ جاتا ہوں، اور مجھے یاد کیا جائے تو میرے پیارے بندے یاد آ جاتے ہیں. کیوں کہ شراب توحید جو پی لی، شراب توحید جو پی لی، ایک تعلق جو بن گیا، اور جہاں تعلق بن جاتا ہے وہاں ایک سے دوسرا یاد آتا ہی ہے، ایک سے دوسرا یاد آتا ہی ہے. ہمیں دیکھنے تکنے سے وہ کیسے یاد آئے؟ ہمارا تعلق جو نہ بنا. ہمارا تعلق نفس سے ہے، دنیا سے ہے، حرص سے ہے، لالچ سے ہے، تکبر سے ہے، نفرت سے ہے، کدورت سے ہے. ان کا تعلق محبت سے ہے، طاعت سے ہے، معرفت سے ہے، الوہیت سے ہے. پھر ان سے وہ یاد آتا رہتا ہے. دوستو آئیے ہم اس حقیقت توحید کو سمجھ لینے کے بعد آج نفرتوں اور کدورتوں سے توبہ کریں، اور تفرقہ اور انتشار سے توبہ کریں، وحدت کا سفر کریں، اور توحید کی منزل کو پہنچیں، اور توحید کے شراب خانے میں جائیں. یہ سب شراب خانے جھوٹے ہیں، یہ گندے ہیں، یہ غلیظ ہیں، یہ نجس ہیں. ایک عرش پر شراب خانہ ہے توحید الہی کا، معرفت الہی کا، انوار و تجلیات الہی کے ورود کا. وہ میں خانہ توحید جو فرشتے پیتے ہیں، جو ملائک پیتے ہیں، جو ارواح انبیاء جو شراب توحید پیتے ہیں. آؤ اس میں کے رند بنے اور میں توحید کے جام پیے، اور اس کی لذت توحید میں مست ہوں، اور نور ایمان سے خود کو روشن کریں، اور خدا کی محبت و معرفت اور اس کی خشیت و طاعت سے اپنی زندگیوں کو بدل لیں. آج کی گفتگو کا فائدہ میں سمجھتا ہوں تب ہے کہ جو گزر گئی زندگی وہ وقت ہم نے ضائع کر دیا، اس کی ندامت پیدا ہو جائے، اس پر شرمندہ ہوں. جو غلطی کوتاہی غفلت ہو گئی اس پر توبہ کریں اور اگلا سفر شروع کر دیں. پچھلی غفلت سے توبہ کریں اور اگلا سفر عشق الہی کا سفر، خشیت الہی کا سفر، طاعت الہی کا سفر، اور معرفت الہی کا سفر، اور محبوبیت الہی کا سفر شروع کر دیں. اگر آج ہم تائب ہو کر اللہ کی محبت و خشیت کی طرف چل پڑیں تو اللہ کی عزت کی قسم حضور علیہ السلام نے وعدہ فرمایا، تم آج چل پڑو رب کی طرف، تم ایک قدم اٹھاؤ گے رب 70 قدم چل کر آگے آئے گا.
تم چل کر آؤ گے، رب دوڑ کر آئے گا، اس کی رحمت ہمیں اپنے دامن میں تھام لے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کی معرفت عطا فرمائے اور توحید کی لذت سے ہمیں آشنا کرے، اور شراب توحید کے کیف اور نشے سے ہماری زندگیوں کو معمور فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میخانوں کا رند کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔